ہماری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ایک کاپی کنسیپٹ تھا, لیکن اس وقت میرا شوق زیادہ تھا تو میں بہت زیادہ کنٹینٹ دیکھتا تھا. یہ سارے مطلب کانسیپٹ 5-6 وہ ملا کے میں نے پھر اس کا اپوزٹ بنا دیا, تو وہ ویڈیو تقریباً اس پہ ملین ویوز آئے تھے. ایک سین میں ویسٹ کوٹ پڑ گیا تھا, وہ کیل نکلا ہوا تھا لکڑیوں سے تو اس میں پھنس گیا تھا, تو انہوں نے اپلوڈ کر دی تھی. جب میں گھر آیا تو والد صاحب دیکھ رہے تھے, مجھے کہتے کہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ میں نے کہا نہیں, کیوں لگے گی؟ کہتے وہ تمہارا ویسٹ کوٹ اس میں پھنسا تھا. ہم جا رہے تھے رنگ روڈ پہ. اچھا. تو عاصم کو پہلی بار ایک بندے نے کہا عاصم کمال, تم عاصم کمال ہو ویڈیوز والے. تو اس کو عاصم کمال کا نا, اس نے کہا کہ یار اب لوگ جان رہے ہیں. ہمیں اتنا بھی نہیں تھا پتا تھا کہ ویڈیو میں ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے تھے بعض اوقات یہی کرتے تھے کہ مطلب جس طرح میں نے موبائل پکڑا اس کا سین ہے نا, تو ہم وہ کرتے تھے کہ 3-2-1, کبھی کبھار وہ ایکشن بھی ریکارڈ ہو جاتا تھا, پھر ایکشن ہوتا تھا موبائل پکڑ کے, جب اس کا سین ہوتا تھا نا تو یہ پوز کرتا تھا, پھر میں پکڑتا تھا, پھر جو ہے نا وہیں سے اسٹارٹ کرتا, تو یہی سین تھا. وہ کاسٹیوم گرمی آتی نا, تو میں نے جس طرح وہ اتار دیا تو کاسٹیوم بالکل وہ جیسی اسکیچ نہیں بنے ہوتا اسی طرح میرے باڈی پہ وہ بنا ہوا تھا. ہم پانچوں نے نا ریسٹورینٹ کھولا, یہ ریسٹورینٹ بن گیا اور ریسٹورینٹ ختم بھی ہو گیا, اور سب ہنس رہے. 5 کروڑ روپے ہم نے نقصان کیا نا, ایک بھی بندہ یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. ہیلو ایوری ون, ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. آج ہم ایک بڑا سرپرائز لے کے آئے ہیں آپ سب کے لیے. عموماً ہمارا ڈائلاگ ہوتا ہے ایسے بہت ساری پولیٹیشینس کے ساتھ, ایسے بہت سارے بیوروکریٹس کے ساتھ, بہت سارے ایکسپرٹس کے ساتھ, اور ہم بڑا ہاٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. ہم ایک اور ہاٹ ٹاپکس کے ساتھ آئے ہیں, لیکن کچھ ایسے جانے مانو چہروں کے ساتھ جو کہ عموماً سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہے اکراس پاکستان, اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایسے بہت سارے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے بہت لوگ ہیں جو بڑا میننگ فل کانٹینٹ بناتے ہیں, جن کو دیکھ کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ امیچور ہیں یا سوسائٹی میں یہ کوئی بغیر کسی مقصد کے کانٹینٹ بناتے ہیں. ان کا ہمیشہ ہر کام ایک مقصد کے ساتھ ہوتا ہے, اور ہم ان کا وہ موٹیویشن دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا ایسا موٹیویشن ہے, کون سے ایسے ارادے ہیں کہ وہ ہر کانٹینٹ کے اندر ایک مقصد کو ضرور رکھتے ہیں. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آج ان کا سب کا اکٹھا ایک پہلا پوڈ کاسٹ ہے, اور ہم پشاور میں ان کے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے آج ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں ہم بات کریں گے. سو آئی ایم ویری آنرڈ کہ آج میں اور وائنس کی ٹیم کے ساتھ ہوں ان کے آفس میں. تھینک یو سو مچ گائز فار یور ٹائم. ہمارے پاس عاصم ہے, عاصم کو تو آپ سب ہی جانتے ہیں, نقاش صاحب ہیں, ہمارے پاس عبید ہے, معیز ہیں. سو اگین تھینک یو. ہم ہمیشہ تھوڑی سی پولیٹیکل زیادہ بات ہوتی ہے, سوشل ڈائنامکس پہ بھی بات ہوتی ہیں, تھوڑی سی سیریس ہوتی ہے, لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو میں چیلنج دوں گا کہ میں جتنا سیریس رہوں آپ لوگوں نے اتنا مجھے نان سیریس رکھنا ہے, کیونکہ میری آڈینس بھی ذرا تنگ آ گئی ہے کہ کیا روز بروز وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں کہ ڈیر معقول ہے, تو روزانہ ہم کوئی بڑی وہ ہارڈ سی گفتگو کرتی ہے, اور مجھے بھی خود بڑا سم ٹائم لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سارا انقلاب میرے ذمے ہے جو میں نے لے کے آنا ہے. حالانکہ ہر سیکٹر کے اندر ہر لوگ اپنے حساب سے سوسائٹی کے لیے, ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آج آپ لوگوں سے سمجھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں عاصم صاحب سے. عاصم ان میں تھوڑی سی سینئر ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسلام آباد سے آئیں اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے پوڈ کاسٹ کیا. یہ ہمارا آفیشیلی فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے جب ہم چاروں ایک ساتھ بیٹھ کے کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں. تو شروع میں تو ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں انسان جاتا ہے نا تو اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنی ہے. تو ہم چاروں کا بھی یہی تھا کہ ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اسٹڈی کے علاوہ کسی فیلڈ کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ فیملی سے بلیو کرتے ہو, فائنینشلی آپ اسٹیبل ہو, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں کچھ نہ بھی بنا تو پیچھے بہت کچھ پڑا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ کر لوں گا. لیکن اگر آپ نے یہی سوچنا ہے کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے, تو اسٹڈی جو ہے نا انسان کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہم دوست بھی, ہمارا بھی یہی فوکس تھا کہ ہم نے کچھ بننا ہے. مطلب ہنسی مذاق تو ہم کلاس میں کرتے تھے, لیکن پڑھتے بھی بہت اچھا تھے. تو ماشاء اللہ ہم تینوں ایڈورڈس کالج سے پڑھے. ایڈورڈس کالج پشاور کا وہ کالج ہے جو ٹاپ کالجز میں آتا ہے. اسلامیہ کالج سے اگر آپ رہ گئے تو آپ پھر ایڈورڈس کالج جا سکتے ہو.
تو ایڈورڈس کالج میں ہم تینوں ساتھ تھے. وہاں پہ بھی ہم ایسے سیکشن میں تھے جو کہ آپ کے مطلب 85% سے ابو ہوگا تبھی آپ کو اس سیکشن میں مطلب آپ بیٹھ سکتے ہو. M5 میں ہم تینوں تھے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے. تو وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. تو شروع میں تو اسٹڈی بہت اچھے سے کرتے تھے, مطلب اچھے نمبر لیتے تھے. ہم نے میٹرک میں بھی مطلب 90% تھا ہمارا. اس کے بعد پھر FSC میں بھی ہم نے اچھے مارکس لیے. پھر بیچ میں جو ہے نا یہ وائن کا دور تھا, تو ہمیں کچھ تھا نہیں ہمارے مائنڈ میں کہ اس کو ہم اس سٹیج پہ لے کے جائیں گے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں لوگ جو ہے نا ہماری ویڈیوز دیکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہم ایک ایسی سٹی سے بلونگ کرتے تھے جو تھوڑا سا پیچھے تھا باقی سٹیوں سے. مجھے بھی تھوڑا سا عاصم صاحب آپ سے بڑی تفصیلاً گفتگو اس چیز کے اوپر, مجھے بھی بڑا ایسا لگتا تھا نا کہ پشاور والوں کو کچھ نہیں آتا. لیکن جب پہلے میں خود پروڈکشن سے ہوں 10-12 سال سے, تو آپ کی جب پروڈکشن کوالٹی میں دیکھتا تھا تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ کم از کم پشاور سے ایسے لوگ ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے. مجھے سننے میں کہ یہاں پہ ایک شخص ہے نقاش صاحب, وہ بولنے بڑے اچھے ہیں. تو ہم آپ سے ابھی کہ یہ جو آئیڈیاز بن رہے تھے آپ لوگ, تو پہلا ویڈیو کا خیال کب آیا, مذاق میں بنایا, کیا سوچ فکر تھی بنانے کی؟ پہلی ویڈیو میں اور عاصم ساتھ میں بیٹھے تھے, ایسی روم میں گپ شپ لگا رہے تھے. اس کا بھائی دوسرے نیکسٹ روم میں بیٹھا تھا. تو باہر میں ایسے ہی نکلا تو بارش ہو رہی تھی, تو میں نے ایسے کہا یار بارش ہے. اس نے اچانک کہا کہ یار ویڈیو بناتے. تو ہمارے ساتھ اس وقت صرف ایک گاڑی ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ یار گاڑی ہے آپ کے پاس, کھڑی ہے گاڑی یا نہیں؟ میں نے کہا گاڑی تو گھر میں کھڑی ہے, چلو ویڈیو بناتے. اور ویڈیو اس طرح کی تھی کہ یار ہم نے گاڑی مطلب روڈ پہ تیز ہم نے جانا ہے, اور وہ کیچڑ جو ہے نا آپ کے کپڑوں پہ آئے گا, تو ہم کہیں گے وہ ویسٹرن جو لوگ ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں وہ ویڈیوز تھی. تو جیسے ہم ویڈیو بنا رہے تھے, اس کا بھائی بنا رہا تھا, تو ویڈیو کیمرے کے اوپر وہ کیچڑ وہ سب کچھ آ گیا نا, تو ہماری ویڈیو جو ہے نا اسی وقت وہ اسکپ ہو گئی. ہم نے کہا کہ یار ابھی گھر واپس پھر سے ہم نے جانا ہے اور چینج کرنا ہے. تو اسی سے بس مطلب وہ ویڈیوز ہم نے سٹارٹ کی. وہ کیمرے سے ایکچولی اس کی پہلی ویڈیو تھی. تو اس کو لگا لیکن میری پہلی ویڈیو تھی. اور اس کا شروعات اس سے ہوا ہے. پہلی ویڈیو اس سے پہلے ہم نے بنائی تھی, ہم ایڈورڈس کالج میں تھے, یہ میرے محلے میں تھا. تو ہم مطلب ایسے ہی ہم سارے بچپن کے ہی دوست ہیں. تو پہلی ویڈیو جو اور وائنس کے اوپر آئی تھی وہ میں نے, وہ بڑے بھائی نے, جو کہ ابھی آج کل ویڈیوز میں نہیں آتا, ایکچولی آئیڈیا بھی اسی کا تھا. یہ اور وائنس کے پیچھے جو ہے نا اسی نے شروع کیا تھا. اس نے بولا تھا کہ یار ایک ویڈیو بناتے, ایک ٹرینڈ ہے. اور میں ایسا لڑکا تھا, جس طرح آپ سے میری چائنا میں ملاقات ہوئی تو آپ نے بولا کہ یار آپ تو بات ہی نہیں کرتے ہو. تو میرا تھوڑا سا انٹروورٹ ہوں, بات بہت کم کرتا ہوں, اور کانفیڈنس مجھ میں بالکل نہیں تھا, زیرو تھا. تو کیمرے کے آگے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی, لیکن شوق بہت تھا کہ فلموں میں آنا ہے, یہ شوق بہت تھا. تو پہلی ویڈیو قاسم کا آئیڈیا تھا. اس نے یہی بولا تھا کہ یار ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, ہاؤ ویسٹرن پیپل ریئیکٹ اینڈ ہاؤ پختون ریئیکٹ. بائی دی وے ہو از قاسم؟ میرا بڑا بھائی ہے. اچھا. ہاں. تو ایک ویڈیو بنائی تھی اس نے اپنے پروفائل پہ ڈالی تھی. تو وہ 200 لائکس آئے تھے. تو اس وقت وہ 200 لائکس ایسے تھے, پہلے تو جب ہمارے پروفائل پہ لائک آتا تھا نا تو وہ یہی ہوتا تھا, میں نے اس کو بھیج دیا اپنے پکچر, اور اسی طرح کہ یار یہ لائک تو کر دو, تو وہ 10-15 لائکس آ جاتے تھے. تو اس وقت 200 لائکس ہمارے لیے ایسا تھا کہ یار یہ تو 200 لوگوں نے ہمیں لائک کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے, عبید نے اور میں نے اور پھر معیز نے, ہم نے جو ہے نا کالج میں ویڈیوز بنانا شروع کر دی. ویسے ہی کوئی اسکرپٹ وغیرہ نہیں, ہمیں اتنا بھی نہیں تھا پتا تھا کہ ویڈیو میں ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, بعض اوقات یہی کرتے تھے کہ مطلب جس طرح میں نے موبائل پکڑا, اس کا سین ہے نا, تو ہم وہ کرتے تھے کہ 3-2-1, کبھی کبھار وہ ایکشن بھی ریکارڈ ہو جاتا تھا, پھر ایکشن ہوتا تھا موبائل پکڑ کے, جب اس کا سین ہوتا تھا نا تو یہ پوز کرتا تھا, پھر میں پکڑتا تھا, پھر جو ہے نا وہیں سے اسٹارٹ کرتا. تو یہی سین تھا. تو ایسے شروعات کی ہے. نہیں, اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. مجھے معیز آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا ہے کہ پشتون معاشرے میں ویڈیوز بنانا انتہائی نامعقول کام ہے. ایسا کام ہے کہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, اوپر سے لوگ پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے ہیں. تو یہ اتنی ہمت کہاں ہے آپ لوگوں میں؟ ہم ایڈورڈس کالج میں جب تھے تو عاصم کی فیملی جو تھی وہ فورن میں رہتی تھی. ان کے والد صاحب تھے, اللہ انہیں بخشے. تو وہ ان کا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تبلیغی فیملی سے ہے, تو تبلیغ میں بہت زیادہ انہوں نے وقت گزارا تھا. اس کے برعکس ان کے والد جو ہیں بہت براڈ مائنڈیڈ تھے. مطلب ان کا یہ سوچنا تھا کہ آپ ایک سوشل ورک کر رہے ہو,
اگر آپ ویڈیوز بنا رہے ہو, ہم اس میں ہمارا ایسا کوئی کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں تھا, ایسا آنسر ہوتا ہی نہیں تھا کہ اس میں مطلب ہم فحاشی کو پروموٹ کریں یا کسی غلط چیز کو پروموٹ کریں. تو ہماری فیملی جب دیکھتی تھی اور مطلب وہ ہماری ویڈیوز کا جو ان کو کانسیپٹ ان کو سمجھ آتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہو. تو اب آپ جب بلانگ کرتے ہیں ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے, تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ مطلب ایک اچھی چیز بنا رہے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں ایک اچھی چیز پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمیشہ لائف میں. اچھا, تو عبید صاحب کون سا ویڈیو ایسا پہلا تھا جو وائرل گیا اور سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں؟ یار ویڈیوز تو جو سٹارٹ ہم نے لیا تھا تو اس میں کافی ویڈیوز تھیں اور شارٹ ویڈیوز ہوتی تھیں, 10-20 سیکنڈ 30 سیکنڈس کی ویڈیوز ہوتی تھیں. تو اکثر جو پہلے تو عاصم بھائی نے بتایا جو ان کی ایک ویڈیو بنی تھی, تو اس کے بعد ہمارے کالج کی کچھ ویڈیوز تھیں, جس طرح ایک تھا وہ شاڈولا والا اور دوسرا ایک دو ویڈیوز اور بھی تھیں. تو وہ کافی اچھا رسپانس اس پہ آیا, تو اس سے ہمیں کافی سپورٹ ملی ہے اور اس کے بعد ہم نے کنٹینیو رکھا. ٹھیک ہے, مجھے عاصم تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جب آپ یہ سوچ رہے تھے تو کب آپ کو لگا کہ ہم اب وائرل ہو چکے ہیں؟ کب لگا کہ لوگ اب جاننا شروع ہو گئے؟ وہ کون سا ایئر تھا؟ اور شروع میں مطلب یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بھی کہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے. اچھا, ابھی آپ نے وائرل ویڈیو کے بارے میں بات کی نا, شروع میں تو ہمیں پتہ تھا ہی نہیں کہ ہماری کون سی ویڈیو وائرل ہے. ہمیں تو یہ 200 لائکس والی ویڈیو بھی وائرل ہی لگتی تھی کہ یار ہم نے جو ہے نا اچیو کر لیا ہے. جہاں پہ ہماری اوپر 10 لائکس 15 لائکس آتے ہیں, وہاں پہ بھی 200 لائکس بھی آنے لگ گئے. تو یہ ہمارے لیے اس وقت وائرل ویڈیو ہوتی تھی. ہماری پہلی ویڈیو جو ہے نا, وہ میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا ہے کہ جب ہماری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ ایک کاپی کنسیپٹ تھا. ان لوگوں کو بھی شاید نہیں پتہ ہوگا وہ, کیونکہ سارے اسکرپٹس وغیرہ شروع سے میں مطلب دیکھتا تھا, بعد میں جو ہے نا ہم سب مل کے کرتے تھے. لیکن اس وقت میرا شوق زیادہ تھا, تو میں بہت زیادہ کنٹینٹ دیکھتا تھا. تو میں انڈیا کا ایک پیج تھا, وہاں پہ ایک ویڈیو تھی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر انہوں نے بنائی تھی, جو کہ بہت اچھی ویڈیو تھی, مجھے بہت پسند آئی تھی. تو میں نے وہ پورا آئیڈیا جو ہے نا وہ کاپی کر کے اسی طرح ڈائریکشن, جس پہ یہ ایک جگہ پیشاب بنا ہوتا ہے, اس کی تلاشی نہیں ہوتی, پھر ایک ٹریفک والا ہوتا ہے وہ جو ہے نا رشوت لے لیتا ہے, تو وہ پھر ہم دکھاتے ہیں کہ اگر اس طرح نہ ہو, اس کا اپوزٹ ہو, ٹریفک والا اگر بڑا بندے بھی ہے اس کو بھی پرچہ دے پھر کیا ہوگا. اسی طرح یہ سارے مطلب کانسیپٹ 5-6 وہ ملا کے میں نے پھر اس کا اپوزٹ بنا دیا. تو وہ ویڈیو تقریباً اس پہ 1 ملین ویوز آئے تھے. ہماری اچھا, فرسٹ ویڈیو تھی جس کے اور اوپر یہ 1 ملین کس ویوز. وقت کی بات ہے؟ یہ بہت پرانی بات ہے, اس وقت ہم سیکنڈ ایئر میں تھے, 2012-13 کی بات, 2013-14 کی بات ہے, 14 کی بات ہے. 14 میں ملین ویوز لانا اٹس نیئرلی بہت امپاسبل. اس وقت پھر ہمیں یہ ہوا کہ ابھی تک جو ہمارے اوپر لائکس آ رہے تھے وہ بس کچھ ہی لوگ دیکھ رہے تھے. مطلب جس طرح ہمارے کالج میں کسی نے دیکھ لیا تو وہ تو فیم ہے ہی نہیں. وہ تو اگر ہمیں جانیں گے بھی تو ہمارے کالج میں لوگ ہمیں پیار سے دیکھ لیں گے کہ یار ان کی ویڈیو ہے, دیکھ لو, اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. لیکن نہیں, اگر پاکستان میں آپ کو لوگ جانیں گے یا پاکستان سے باہر, تو اس کے لیے آپ نے ایسے ہی ویڈیوز بنانی ہے جس کی پروڈکشن بھی اچھی ہو, جس کو لوگ دیکھے اور اس سے انٹرٹین ہو. تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارا کنسیپٹ چینج ہو گیا. اس کے بعد میں نے بولا کہ نہیں, ابھی اسکرپٹ رائٹنگ کرنی ہے. اگر میں کاپی ویڈیو کے اوپر یہ ویوز لا سکتا ہوں, تو اگر خود میں اپنی برین اسٹارمنگ کروں اور بیٹھ جائیں ہم مل کے اور ایک پراپر پروڈکشن کو لائیں, تو ہم اس گیم کو چینج کر سکتے ہیں. تو اور یہ کب آپ نے چینج کیا یہ گیم؟ یہ پھر اسی سال, مطلب اگر 1 ملین ویوز آ گئے نا, تو میرا نیکسٹ ٹارگیٹ تھا کہ میری دوسری ویڈیو بھی 1 ملین ہو. پھر اسی کمپٹیشن میں اپنے ساتھ کہ نہیں, ہم نے جو ہے نا ہمارا یہ ویڈیو 1 ملین پہ گئے, تو کیوں نہ ہم ہر ایک ویڈیو کو ایسے بنائیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرے. اور اگر میں غلط نہیں تو جو وائنس کا کانسیپٹ تھا یہ پہلے آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کیا, رائٹ؟ پشاور میں ہم نے کیا ہے, بلکہ پاکستان میں بھی کچھ ہی لوگ تھے, مطلب 2-3 ہی تھے کنٹینٹ کریٹر جو پاکستان میں بنا رہے تھے, اس میں سے ہم بھی تھے. اچھا, ہاں. تو یہ جو پہلا نیگیٹو رسپانس کس کے پاس آیا اور وہ کتنا خطرناک تھا؟ نیگیٹو رسپانس تو بہت زیادہ ہے, اور شروع میں جو the first one جس میں آپ کو لگا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. وہی ایک ویڈیو تھی جس سے ہمیں ڈر بھی لگا تھا اور ہم سب نے ڈسکس بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا میچور بھی ہو گئے تھے اس کانٹینٹ کو لے کے کہ آپ ہر ایک ٹاپک کے اوپر ویڈیو نہیں بنا سکتے. وہ اسپیشلی جب آپ اسلامک ٹاپک کے اوپر بناتے ہو یا پولیٹکس کو انوالو کرتے ہو. تو ایک ویڈیو تھی نماز کے اوپر جو ہم نے بنائی تھی, عید کی نماز کے اوپر, کیونکہ وہ ایک مسئلہ تھا. ظاہر سی بات ہے, آج تک کیونکہ سال میں ایک بار
2 بار ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ غلطیاں بھول ہوتی جاتے ہے، ہو. آپ بھول جاتے تو ہیں. اسی غلطیوں کو ہم نے ایک فنی وے میں مطلب لوگوں کو دکھایا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے نا کرٹیسزم بہت ہوئی تھی. ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں نے فتوے بھی دیے تھے کہ واجب القتل ہے. تو ہے پھر اس سے سیکھا ہے, پھر معافی بھی مانگی ہے. جی اچھا نہیں بالکل, اس ملک کے اندر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو بہت ساری ٹاپکس ایسے ہیں جس میں سینسیٹیو اور مذہب تو آبویسلی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کب ایسا لگا کہ جو سوشل میڈیا ہے بہت بڑی دنیا ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ لوگوں نے شروع کیا اس وقت بہت کم لوگوں کو ریئلائز ہوتا تھا کہ فیس بک پہ اچھا اپنا پروفائل بھی بنانا ہوتا ہے, اچھا اس کو روزانہ اپڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. آج کل تو سب جانتے ہیں نا, آج کل تو ہر کوئی ہے, اس وقت تو کوئی نہیں تھا. کیسا لگ رہا تھا آپ کو سوشل میڈیا کی یہ کیا ہے, اور کب ریئلائز ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی دنیا ہے یہ؟ اصل میں شروع کے جو 5-6 سال ہیں نا, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس سے پیسے کما سکتے ہیں. مطلب ہم نے ٹوٹلی فیم اپنے شوق کے لیے اس کو مطلب کنٹینیو رکھا تھا 6-7 سال, بلکہ 10 سال تک عاصم, جتنا مجھے یاد ہے. نہیں جب آپ کی 1 ملین ویورز آئے نا تو اس وقت لوگوں کی مائنڈ سیٹ کیا تھا سوشل میڈیا کے بارے سے؟ مطلب آپ اگر اپنے گھر کے اندر بات کریں تو کتنے لوگ ایسے تھے جن کا پروفائل بنا ہوا تھا؟ اس ٹائم تو سوشل میڈیا کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, صرف ایک فیس بک ہوتی تھی اور یوٹیوب بھی اس ٹائم بین تھا پشاور میں. پاکستان میں پاکستان میں بین تھا. 2014 کی بات. Yes. تو یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز کوئی اور اپلوڈ کرتا تھا اور وہ اس سے پیسے کماتا تھا. مطلب ہمیں سوشل میڈیا کا اتنا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہم یوٹیوب سے اتنے پیسے بھی کما رہے ہیں, کوئی اور بندہ ہمارے کانٹینٹ سے پیسے کما رہا ہے. تو ہم صرف فیس بک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور اس میں بھی آڈینس مطلب لمیٹڈ آڈینس تھی. میرے فادر, میری مدر, ان کے بھی اکاؤنٹس نہیں تھے جو کہ اب ہیں. تو ان کو ہمارے اتنے کانٹینٹ کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ ہم اتنا کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں. گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا تھا؟ نہیں, اتنا خاص سیل فونز نہیں تھے ان کے پاس. اگر سیل فون تھے بھی تو بٹنز والے تھے, اور جو یہ اسمارٹ فونز تھے تو وہ خاص کچھ لوگوں کے پاس تھے. زیادہ لوگ لیپ ٹاپس پہ دیکھتے تھے یا ٹی وی پہ دیکھتے تھے. تو سوشل میڈیا کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن فیس بک پہ ہم اچھے جا رہے تھے. جن کے پاس تھا تو مطلب وہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے تھے, اپریشیٹ بھی کر رہے تھے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کب پتہ لگا کہ ہم فیمس ہو چکے ہیں. تو پہلی بار عاصم کو ہم جا رہے تھے رنگ روڈ پہ. اچھا. تو عاصم کو پہلی بار ایک بندے نے کہا عاصم کمال, تم عاصم کمال ہو ویڈیوز والے, کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی لوگ نام سے جانے گا. اچھا. تو اس کو عاصم کمال کہا نا, جس نے کہا کہ یار اب لوگ جان رہے ہیں, اب نام سے جان رہے ہیں. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ وہی شروع میں 2013-14 اسی وقت کی بات ہے کہ لوگ جب ہمیں جاننے لگ گئے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایونٹس میں جب ہم گئے اور ایونٹس میں لوگ اکٹھے ہوئے ہم سے, مطلب پکچر نکالو, یہ عبید عاصم. تو مطلب ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا, اور ایک ہمیں عجیب بھی لگ رہا تھا کہ ہم اور سیلیبریٹیز کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں, مطلب ان کو کس طرح فیل ہوتا ہے کہ مطلب. لیکن یہ جو شوبز کی دنیا ہے, ٹی وی ہے, ڈرامہ ہے, فلم ہے, اٹس اے کمپلیٹ ڈفرینٹ ورلڈ, رائٹ؟ وہاں پہ آپ کا ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے تو ایک ٹریڈیشنل اپروچ سمجھ آتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ ہٹ ہو گئے, آپ ٹی وی اسکرین پہ آ گئے, تو تب آگے نا سوشل میڈیا کی فیم کو سمجھنا بھی اس وقت بڑا مشکل تھا نا, کہ یہ کہاں سے آ گیا, مطلب ہاؤ اٹ ایوالو. مجھے تھوڑا سا عبید آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے جب آپ لوگ کا کانٹینٹ دیکھا کہ نا, میں نے کہا اس کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے ان کے کانٹینٹ کے بارے میں, کیونکہ ہمارے یہاں پشتون معاشروں میں بالکل الاؤ ہی نہیں کرتے, بالکل الاؤ نہیں کرتے. مطلب آپ جائیں اور اس طرح کی مذاقی ویڈیوز بنائیں اور اس میں پھر اخلاقیات کا اور پتہ نہیں مذہب کا اور کلچر کا اور پتہ نہیں کیا کیا درس آ جاتے ہیں نا. تو آپ لوگوں کو جو پہلا ایکسپیرینس تھا کہ مطلب گھر والے نو کیسے ہینڈل کیا اس پورے پروسیس کو؟ نہیں, ماشاء اللہ سے جب ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہماری تو شروع میں ہم خود ہی ڈرتے تھے. اچھا. خیر اور دنیا دیکھے لیکن گھر والے نہ دیکھے. ہاں, تو پھر جب ویڈیوز آ گئی ہیں, وائرل ہونا شروع ہو گئے, تو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد والد صاحب سے, اللہ پاک ان کو جنت بخشے, میں ان سے میں بہت ڈرتا تھا اس معاملے میں, کیونکہ وہ اسٹڈیز کا کہتے تھے. تو ایک مرتبہ ہماری ایک ویڈیو تھی یہاں پہ حیات آباد سائڈ پہ, تو اس میں میرا ایک سین میں ویسٹ کوٹ پڑ گیا تھا, وہ کیل نکلا ہوا تھا لکڑیوں سے, تو اس میں پھنس گیا تھا. وہ انہوں نے اپلوڈ کر دی تھی. جب میں گھر آیا تو انہوں نے لکھا تھا ساتھ میں کہ ہم اس طرح کی اسٹرگل کرتے ہیں اور یہ.
تو والد صاحب دیکھ رہے تھے, مجھے کہتے کہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ میں نے کہا نہیں, کیوں لگے گی؟ کہتے وہ تمہارا ویسٹ کوٹ اس میں پھنسا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کہاں سے؟ میں نے جب فیس بک کھولا تو اس پہ ویڈیو دی تھی نا. بس اس کے بعد پھر وہ ڈر ختم ہو گیا کہ چلو یار فیملی والے سپورٹ کر رہے ہیں. والد صاحب جو سب سے میرے ذہن میں تھا کہ منع کریں گے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو اس کے بعد سب کا یہی عبید پہ کچھ زیادہ ہی ریسٹرکشن پہلے ریسٹرکشن تھی آپ کے اوپر. اور ہم جو ہے نا بڑے سوچ سمجھ سے ویڈیو بناتے تھے, کیونکہ اس کی طرف سے ہی یہ میسیج آتا تھا کہ یار یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو. تو ہم جو ہے نا اس چیز کو پھر بہت دیکھتے تھے کہ ایسا کوئی کانٹینٹ ہی نہ ہو کہ ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے. اچھا, تو کتنی ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہے؟ ہم نے کی تھی 3-4 تو ڈیلیٹ کی ہے. اچھا, اور اس میں ایسا کیا تھا؟ یا وہ ہم اپنی طرف سے تو ایک تو شروع میں یہ کہ مطلب اس وقت وہ ڈیلیٹ ہونے والی تھی, ابھی شاید نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. ہاں اس وقت بھی یہ نہیں تھا. مطلب ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی نسوار کے اوپر, کیونکہ وہ پشتونوں کی جو نا کمزوری ہم نے بتائی تھی کہ یار اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک فنی تھا, لیکن ہم نے تھوڑا سا زیادہ اس کو ایگزیجریٹ. ہاں جی, تو وہ تھی. اس طرح کچھ اور 2-3 تھی. پشتونوں کی ایسی کون سی چیز آپ کو ایسا لگا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, یہ بہت گندی چیز ہے؟ میرے خیال سے نسوار کے اوپر تو بڑا کام کیا آپ لوگوں نے. نسوار والی ویڈیو ہماری بہت وائرل بھی ہوئی تھی. اور میرے خیال سے اس کے ماہر یہ تھے نا جو نسوار رکھتے تھے. یہ تھے, اور ایک ہمارا ایک اور دوست تھا ہاشمت, وہ بھی تھا اس میں. تو یہ مطلب نسوار کو ایک تو یہ ہے کہ اس کی پوری کانسیپٹ کو دوسری دنیا کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے نا. جی بالکل. کہ یہ آپ اٹھاتے ہیں, آپ رکھتے ہیں, تو یہ کتنا گندا, اور وہ نا کسی کو سمجھ نہیں آتا. ہم تو یوز ٹو ہے نا, ہمیں تو گھر میں پیسے دی جاتے تھے بڑوں کی جائے دکان سے نسوار لے, جس طرح پان کا کانسیپٹ ہے کہ یہ گٹکا کیسے منہ میں ہوتا ہے. اور یہ تو یہ لوگ پوری دنیا کو یہ سمجھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پشتونوں کی بدنامی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کہتے تھے کہ یار یہ تو بالکل پشتونوں کی بدنامی ہے, لیکن ہمارے لیے تو یہ مطلب ایک عام سی بات تھی, لیکن دوسرے لوگوں کو سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. اصل میں پوائنٹ یہ نا کہ ہر ایک بندے کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے. مطلب میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا, میں ہیومرس وے میں اس کو مطلب ان کی اصلاح کر رہا ہوں. ایک بندہ سمجھے گا کہ مطلب یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے, لیکن دوسرا بندہ جو ہوتا ہے نا, جو سمجھنے والا ہوتا ہے, میں جس کو ایجوکیٹڈ بندہ کہوں گا, جو بندہ ہیومر کو اپنی اصلاح کے لیے لے سکتا ہے نا, میں اس بندے کو ایجوکیٹڈ بندہ کہتا ہوں, اور اس کو میں سلجھا ہوا بندہ کہتا ہوں, کہ مطلب جو اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ ہیومر سے. تو پرسیپشن کی بات ہے. ایک آپ مطلب ایک ایجوکیٹ کر رہے ہو, ایک بندہ اس سے مطلب تعلیم حاصل کرے گا, اس سے مطلب سبق حاصل کرے گا, اور ایک بندہ آپ کو برا بھلا کہے گا. برا بھلا کہنے والے آپ کو ہر حالت میں برا بھلا کہیں گے. تو مطلب آپ کے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھنی ہے آپ لوگوں سے, ہمیں جب کسی بھی پرانے طریقے ہوتے ہیں نا کہ آپ نسوار نہ کہیں یا نسوار نہ لگائیں, اس سے یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لیکن جب آپ اس کانٹینٹ کے اندر تھوڑا سا ہیومر ڈال لیتے ہیں, تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ڈال لیتے ہیں, تو لوگوں میں 2 طرح کی اپروچ ہوتے ہیں نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ سیدھا اس کے اوپر ڈائریکٹ ہیٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کے بھی بتایا جاتا ہے کہ غلط چیز ہے. دوسرا ان کی لاشعور میں ایک چیز بٹائی جاتی ہے کہ دیکھیے اس کی یہ بھی آسپیکٹ ہیں, جو کہ ایک سافٹ میسیجنگ ہوتی ہے. تو جو ہیومر کے اندر ہے نا, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح ہماری پی ٹی وی کے اوپر وہ چلتے تھے پیغامات نا, تو لوگ بور ہو جاتے تھے. یا جس طرح سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کینسر لگ جائے گا, تو وہ سمجھ نہیں آتا. اب آپ کو وہ جو میسیجنگ کا وہ ہے نا, وہ چینج کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو ہیومر کا ہے سوسائٹی میں ایک امیج دینے کا, سوسائٹی میں ایک مثبت پیغام دینے کا, اس میں ہیومر کا کتنا کردار ہے؟ ہمارے خیال سے بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے ہی لوگوں میں یہ شعور ہم نے پیدا کیا ہے کہ پشاور جو ہے نا وہ ایک سیف سٹی ہے, جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, جہاں پہ جو ہے نا بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اسی ویڈیوز کے ذریعے ہمارا 95% کانٹینٹ جو ہے نا وہ فنی ہے, صحیح ہے. 5% ہم کبھی سوچ لیتے ہیں کہ یار ابھی اسلامک ٹاپک کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسی مطلب ضرورت ہے اس معاشرے کو, تو اس پہ ویڈیو بنا دے, یا کوئی بھائی چارہ کے اوپر ویڈیو ہم نے بنا دی. تو 95% کانٹینٹ جو ہم نے بنایا ہے, تو وہ اپنے کانٹینٹ کے ذریعے لازمی ایک میسج دیا ہے. لیکن اس میں عاصم تھوڑی سی ایک میں جو چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اگر اب بینگ کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ ہم بڑے وہ پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں کہ جب آپ سوسائٹی کو کوئی میسج دیتے ہیں نا, کوئی پی ایس ایم اپنی پبلک سروس میسج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا, لیکن جب اس کے اندر آپ ہیومر نہیں ڈالتے ہیں, اس چیز کو تھوڑا سا انٹرٹین نہیں کرتے, پبلک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی یا اس کے ذہن میں وہ چیز نہیں بیٹھتی. جس طرح جو آپ نے کہا نا کہ پشاور کو مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے بڑا کام کیا, لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے پشاور کی وہ فنی چیزیں بھی لے کے آئے تاکہ لوگ ذرا ایڈریس ہوں. ایٹ دا اینڈ آپ نے جا کے وہ پورا میسیجنگ کنکلوڈ کر کے یہ ایک امپریشن کریٹ کیا کہ پشاور جو ہے یہ ایک پیسفل سٹی ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیومر کا کانسیپٹ ہے یہ کس طرح ایک ویڈیو کو انٹرٹیننگ کے ساتھ ساتھ امپیکٹفل بھی بناتی ہے. ہمارا یہ تھا کہ ہم جب ویڈیو کبھی بھی بناتے تھے, کیونکہ شروع میں ہم نے شروع ہی انٹرٹینمنٹ سے کیا تھا, صحیح ہے کہ مطلب ہماری, کیونکہ شروع میں تو ہمارا کوئی یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو پشاور دکھانا ہے. شروع میں تو ہم خود ہی انٹرٹین ہو رہے تھے. ہمارا یہی ایک وہ تھا, کیا نام, ایکٹیویٹی تھی کہ بس ہم کوئی اور کام کرتے نہیں تھے, اسٹڈی اور پھر پلس ویڈیوز. تو وہ شروع اسی طرح ہوا تھا. پھر بعد میں جب ہمیں لگا کہ اب لوگ جو ہے نا ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, صحیح ہے, اور اس سے لوگ سیکھتے بھی ہیں. میں ابھی یہاں پہ آپ کو ایک قصہ سنا دوں گا عبید بھائی سے. یہاں پہ پشاور میں ایک انٹی ملی تھی, صحیح ہے, فیملی کے ساتھ تھی. تو عبید کو مطلب بڑا پیار کیا, اس کو بولا کہ آپ کو پتہ ہے میں 10-11 ایئرز بعد پشاور آئی ہوں, مطلب میں نہیں آتی ہوں, میں ہماری فیملی یہاں پہ ہوتی تھی, لیکن مجھے ڈر لگتا تھا کہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے ہوں گے. وہ تو آپ لوگوں کی ویڈیوز سے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سیف سٹی ہے, یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میڈیا میں دکھاتے ہیں. تو ہمیں اس وقت بھی پتہ چلا کہ لوگ جو ہے نا ہماری ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم مذاق کر رہے ہیں لیکن اس میں اتنا میسیج ہوتا ہے. ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی بردرہڈ کے اوپر کہ 2 بھائی جو ہے نا آپس میں ناراض ہوتے ہیں, مطلب بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور مطلب گھر ہی توڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کرتے. باقی 2-3 بھائی جو ہے نا وہ اسی چیز میں لگے ہوتے ہیں کہ ان 2 بھائیوں کا جو ہے نا ہم صلح کر دیں. تو وہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, اس میں اس طرح کی یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ 2 بھائی جو ہے نا آپس میں مجبوراً ملتے ہیں. تو یقین مانو اتنے میسیجز آئے تھے کہ ہمارے 10-10 15-15 سال کا ہم جو ہے نا بھائیوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے, آپ کی اس ویڈیو سے جو ہے نا ہم نے وہ ختم کر دیا نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے ریئلائزیشن جو ہوتی ہے نا آپ کی ویڈیوز کے اندر کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی سے وہ جو سین آپ نے کریٹ کیا وہ کتنا کنیکٹ کر پاتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کی ویڈیوز کے اندر یہ ایک چیز تھی کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا, اور وہ جب انہوں نے کمپیئر کیا اپنی سچویشن کو آپ کی وہ سچویشن کے ساتھ, ان کو لگا کہ کہیں نہ کہیں ہم تو غلط ہیں, کہیں نہ کہیں ہم انا کے اندر ہیں. پشتوں میں کہتے ہیں نا ہماری ایک پختو ہے, ننگ ہے, غیرت ہے, وہ ہے. تو پھر وہ تھوڑا 1-2 قدم پیچھے ہوگا, پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ چیز ہے. میں دوبارہ سے نسوار پہ آؤں گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا انٹرٹیننگ وہ اس لیے لگتا ہے کہ نسوار جس طرح سگریٹ کی کوئی وہ نہیں ہوتا نا کہ کوئی اس کو ڈپینڈ نہیں کر سکتا, لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ نسوار سے تو کم از کم سگریٹ اچھی ہے, گندگی تو نہیں پھیلتی, حالانکہ جو اندر گندگی پھیلتی ہے اس کا وہ ایک الگ نظریہ ہے. لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیوز آپ لوگوں نے نسوار کے اوپر بنائی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک نسواری کے اوپر ایک امپیکٹ آیا ہوگا, اس نے کہیں نہ کہیں ریئلائز کیا ہوگا کہ یہ کتنا گندا کام ہے, کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا, سامنے والے بندے کو اس کا بڑا اچھا, تو اس کی جو ڈیفیکشنز آپ لوگوں نے زیادہ کی ہے نا, یہ میرے خیال سے عبید صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ہی از دا ون جو رکھتے تھے نا نسوار. نہیں ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی پہ تو اثر ہوا ہوگا اس چیز کا, اور کیونکہ اصل میں ہمارا جو ویڈیو جو ہوتی تھی ہماری, تو اس میں ہم اتنا فن کریٹ کر دیتے تھے, اتنے اس میں بہت سارے جو نیگیٹو میسیجز بھی آئے تھے, لیکن اس کے برعکس 70-80% پازیٹیو میسیج بھی آتے تھے اس میں. اچھا جی, لوگ مطلب ایک جس طرح آپ نے کہ ایک نسواری بندہ ہے وہ اپنے اوپر لے لے گا, تو بہت 70% لوگ جو تھے وہ اس کو مطلب ایک انجوائمنٹ کے لیے وہ ویڈیو دیکھتے تھے, انجوائے کرتے تھے, ان کو ایک خوشی ملتی تھی ویڈیو سے, تھوڑا ہنس لیتے تھے. تو یہ تھا کہ نیگیٹو کمنٹس بھی آتے تھے لوگوں کے, نیگیٹو لیکن پازیٹیو بھی بہت زیادہ. میرے خیال سے سافٹ امیجنگ ایک بڑی جو سافٹ میسیجنگ ہے, جو سافٹ میسیجنگ ہے
یہ بڑا ایک ایسا کام ہے جس کا ڈائریکٹ آپ کو وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا امپیکٹ بعد میں نظر آتا ہے. تو ایسی کون سی چیز آپ لوگوں کو لگی کہ وہ کی تھی آپ لوگوں نے بہت پہلے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بعد میں آپ کو سمجھ آیا کہ اچھا وہ اس کا یہ بھی امپیکٹ تھا؟ میں بلیو کرتا ہوں نا کہ مطلب ہم اگر ایک ویڈیو بناتے ہیں، جسٹ فار ایگزامپل ہم نے نسوار پہ ویڈیو بنائی ہے، تو اگر کسی پہ امپیکٹ پڑتا ہے ویل اینڈ گڈ. مطلب ایک بندہ نسوار رکھ رہا ہے اپنے منہ میں اور وہ ویڈیو سے مطلب ویڈیو دیکھ کے نسوار چھوڑ دیتا ہے. مطلب ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مطلب ایک بندہ نسوار ڈال رہا ہے اور روزے کی حالت میں بھی اس کو طلب ہوتی ہے نسوار کی، یا مطلب اس کے پاس نسوار جب نہیں ہوتی تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ مطلب کہاں سے ملے، مطلب ایک جگہ پہ نہیں مل رہی اسے تو مطلب وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو لوگوں اس میں ایک یہ میسج تھا نا کہ مطلب آپ نسوار کے بغیر پھر رہ نہیں سکتے. تو اگر جن کو میسج ڈلیور ہو گیا نا کہ مطلب نسوار آپ کو مطلب اس حالت پہ لے جاتی ہے، تو اس نے میسج دے لیا، وہ اسی طرف نہیں آئے. اور اگر اس کے علاوہ اگر جن لوگوں نے اس ویڈیو سے مطلب ایک ہنس بھی لیا، خوش بھی ہو گئے ہیں، تو مطلب دونوں چیزیں ہم نے ڈلیور کر دی ہے نا. کچھ لوگوں کی عادت چھوٹ گئی ہے اور کچھ لوگوں نے ہنس لیا، انجوائے کر لیا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ملینز ویورشپ لانا ضروری ہے یا امپیکٹ کریٹ کرنا ضروری ہے؟ ہم اکثر جب دوست بیٹھتے ہیں نا تو میں اکثر ان لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ہم نے عزت کمائی ہے، صحیح ہے، پیسے کمائے ہو نہ کمائے ہو، عزت ضرور کمائی ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کیونکہ ہم نے جب یہ ساری چیزیں اچیو کی ہے نا، یہ 1-2 دن میں نہیں کی. مطلب ہم نے 11 سال 12 سال ہم نے محنت کی، ہم ایک پروسیس سے گزرے. آج کل فیم حاصل کرنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے 2-3 مہینوں میں 1.3 ملین فالوورز جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ اچیو کیا ہے. مطلب میں ہزاروں برانڈس کے ساتھ کام کر رہا ہوں انسٹاگرام پہ. میری بیٹی ایک کیوٹ ویڈیوز کیوٹ باتیں کرتی ہے. میں اس دن ایک ایونٹ میں بھی بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ ہم نے 11 سال محنت کی، لوگ مجھے گلنا کے بابا کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک فنی وے میں میں نے ایک میسیج دیا، کیونکہ فیم آج کل حاصل کرنا نا بہت ایزی ہے. کیونکہ آج کل اتنے پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک ہے، آپ ٹک ٹاک پہ لائیو آ جاؤ، وہ بھی آپ فیمس ہو، صحیح ہے، لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ایک غلط طریقے سے فیمس ہو، امپیکٹ لوگوں پہ نہیں پڑے گا. آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک ڈفرینٹ ہے. ہمارے ویڈیوز کچھ اس طرح بھی ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اس پہ 2 لاکھ ویوز ہوں گے، اس کو میں نمبر 1 پہ رکھوں گا کہ یار اس ویڈیو میں جو ہے نا میرا مقصد جو ہے نا وہ یہ ویڈیو بنانی تھی، لوگوں تک پہنچائی ہے. ویوز آئے نہیں آئے، اس کے 2 لاکھ ویوز میرے 20 ملین ویوز سے میرے لیے زیادہ وہ. یہ آپ لوگوں کو سکون ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو کے اوپر آپ پراؤڈ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ملینز میں ویورشپ آئے. ایگزیکٹلی 100%. میری تو آج بھی آپ مجھ سے پوچھو گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کیا ہے، میں آپ کو لگاؤں گا، اس پہ ویوز نہیں ہوں گے. اس پہ میرا ایک کام ہے، اس پہ میری ایک سوچ ہے، ہماری ایک سوچ ہے. ہم اس لیے کبھی بھی ہم نے کام نہیں کیا، ہم چاروں نے، کہ ہم جو ہے نا ویڈیو بنائیں اس کے اوپر ملین ویوز لے لے، 20 ملین ویوز لے لے. نہیں، کچھ ویڈیوز اس طرح بھی ہوتی ہے جس پہ 2 لاکھ ویوز ہوں گے، ہم خوش ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے. میں امپیکٹ میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. عاصم نے جو بات کی، ہم ایک پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، 10 یا 15 سال کا پروسیس ہے. ہمیں جب میسیج آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کے ساتھ ان کی ایموشنز اٹیچ ہیں. انکل ہم آپ کی 15 ہاں انکل، اب ہم انکل ہو گئے ہیں. یا مطلب ان کے پیرنٹس، وہ فیملی ساتھ میں بیٹھ کے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہمارے ویڈیوز میں مطلب اس طرح مطلب ولگر کانٹینٹ بھی نہیں ہوتا. تو جب فیملیز بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں نا تو ان کے ہمارے ساتھ ایموشنز اٹیچ ہیں. اور ہم نے مطلب کبھی اس طرح کی غلط چیز کی پروموشن بھی نہیں کی کہ مطلب کسی کو نقصان ہوا ہو. کیونکہ ہم سے بہت برانڈس ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو ہم مطلب سوچ سمجھ کے مطلب پروموشن بھی کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مطلب کس چیز کی ہم پروموشن کر رہے ہیں. تو ہمارے پہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. تو جب آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کی بات اثر بھی رکھتی ہے. ایک پروسیس ہے نا، مطلب ان کے ساتھ ہمارے ایموشنز جب اٹیچ ہیں تو آبویسلی ہم جب بات کرتے ہیں وہ ان پہ امپیکٹ رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. عبید صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے، جس طرح معیز نے کہا، یہ کتنا ضروری ہے اپنی آڈینس کے ساتھ؟ کیونکہ آج کل تو یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا ٹرسٹ، یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ویلاگر کا یا یوٹیوب پہ جو کام کرے ان کا موٹیویشن یہ ہو کہ میرے آڈینس کے ساتھ میرے ٹرسٹ کا رشتہ ہو. کیونکہ ٹرسٹ والی بات یہ صرف دوست کے حد تک اور گھر کے حد تک محدود ہوتی ہے. ویڈیو میں آڈینس کے ساتھ یہ ٹرسٹ کتنا ضروری ہے؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے معیز بھائی نے بات کی ہے، آپ ایک کانٹینٹ بنا رہے ہیں، سوسائٹی میں آپ کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں آپ کا کانٹینٹ.
اب اس میں آپ ایک فار ایگزامپل میں ایک ایپ ایسا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. یہ ہمارے ساتھ ہوا تھا. ہماری ایک ویڈیو تھی کرکٹ کے اوپر, اس میں ایک اسپانسر تھا اور بہت بڑا بجٹ تھا ان کا. تو لیکن ہم نے جب اس پہ کام کیا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہم پروموٹ کیا چیز کر رہے ہیں. تو جب ہم نے کام کیا اس پہ, وہ ایک بیٹنگ ایپ تھا. تو حالانکہ بجٹ ان کا کافی زیادہ ہمیں اسپانسر ملا تھا, لیکن ہم نے وہیں پہ چھوڑ دیا. اگر ہم پروموٹ کرتے اس چیز کو تو ظاہر سی بات ہے جو بچے جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے, ایک نہ ایک بار وہ یوز کرتے. تو یہی مطلب یہی چیز ہے جو ہمارے اور ان کے بیچ ہے. اگر یہ سپوز ایک لڑکے نے وہ ایپ یوز کر لیا, اس میں اس کو کوئی لاس ہو گئے یا کوئی بھی چیز ہو, تو اس کا سارا ہمارے اوپر آئے گا کہ یہ یہاں سے میں نے سیکھی تھی یہ چیز, یہاں سے میں نے پک کی تھی اور یہ میرے ساتھ. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرسٹ کی بات ہے نا, کہ یہ جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے یہ کتنا آپ کے اوپر وہ جو ایک ریلیشن ہوتا ہے نا اس کو بنانے رکھنے کے لیے, اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, ایک تو ہوتا ہے کوئی کانسٹنٹ کانٹینٹ ٹیکنیکل وائز کو سائڈ پہ رکھے کہ وہ آپ سے ایک خاص قسم کا جو لیول آف کانٹینٹ ہے یا کوالٹی آف کانٹینٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بھی ان کو اتنے اچھے لیول کا کانٹینٹ بھی دینا ہے. ابھی ریسنٹلی میری ایک کزن تھی چھوٹی سی, تو میں اسکول گیا اس کو ایڈمیشن کے لیے کہ مطلب اس کی ایڈمیشن کی جائے. تو وہاں پہ جو پرنسپل تھی نا, اس نے جس طریقے سے مجھے مطلب جیسے دیکھ لیا, اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہے نا ہم مطلب پراؤڈلی دیکھتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں کہ لائک زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتے ہیں فیملیز میں نا کہ وہ الاؤ نہیں کرتے فون. تو جس طرح آپ لوگوں کی ویڈیوز آتی ہے نا تو ہم پراؤڈلی دیکھتے ہیں اور ہم خوشی سے دیکھتے کہ یار ان لوگوں کی ویڈیوز جو ہے نا وہ بہت پیاری ہوتی ہے اور اس میں ایک میسیج ہوتا ہے. تو میرے لیے اس وقت یہ بہت بڑی اور بہت پراؤڈ مومنٹ تھا کہ یار میرے بچوں کے سامنے اس نے مجھے اس طرح کی بات کی. تو یہ ٹرسٹ کریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی پشاور میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو میرے پشاور میں اس پہ آتے ہیں کیونکہ پشاور میں ٹرسٹ بلڈ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ نگیٹو ہوئی ہوتی ہے پشاور میں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. اس پہ آتے ہیں پشاور والی بات پہ. یہ ایک مطلب ٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب والدین اپنے بچوں کو لے آتے ہیں کہ یہ آپ جن کے ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے ساتھ سیلفی, تو وہی مومنٹ ہے کہ مطلب والدین آج کل سوشل میڈیا سے دور رکھتے ہیں بچوں کے, غلط چیز بہت ساری چیزیں, غلط امپیکٹ نہ پڑے. تو آپ کی ویڈیوز جب وہ آپ کے پاس لاتے ہیں تو مینس کہ وہ ہماری ویڈیوز ان کو دکھانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں. یہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا پیمانہ ہے. اب ایک ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تھا, ایک بندہ تھا کالس کر رہا تھا, ہم ایک ساتھی تھے, تو وہ کہتے ہیں ملنا ہے. تو صحیح, ہم نے کہا چلو مل لیتے ہیں راستے میں. تو جیسی ہم اترے گاڑی سے, بندہ آیا سامنے, اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. کہ نقاش کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو دا پختانو کارٹون راگ ہے. اچھا, پھر کیسا لگا نقاش آپ کو؟ اس وقت تو بہت پراؤڈ مومنٹ. زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ فیملی کے سامنے ہی, مطلب آپ نے اگر وہ ویڈیو ہماری دیکھی ہوگی وہ سپرمین والی, تو میں فیملی کے ساتھ ہی تھا. تو ایک بندہ آیا دور سے اور مجھے کہتا یہ تو دیکھو یہ تو سپرمین ہے, اور فیملی بھی ساتھ تھی. تو میں نے کہا یار اب کیا کرے, یہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا سپرمین سے اور یہ اختر صاحب سے. مجھے جی تھوڑا سا مجھے یہ بھی ایک, آپ لوگوں نے اسے پہلی دفعہ اٹیمپٹ کیا نان سیریس ہونے کا, لیکن ابھی تک چیلنج وہیں پہ ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھ کو ہٹانا ہے, کیونکہ میری جو آڈینس ہے یہ سیریس ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی انسان ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پشاور کے اندر یا باقی پاکستان کے اندر, اگر پنجاب والی سائڈ پہ بات کریں, تو یہاں پہ کانٹینٹ بنانا کتنا مشکل کام ہے؟ میرے خیال سے یہاں لوگ مذاق زیادہ اڑاتے ہیں بنسبت دوسری, کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا
کیا کہتے ہیں کلچر کے اندر, روایت کے اندر اتنی سخت کوڈز ہیں, اتنی سخت روایات ہے کہ اس میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ یہ جو آپ لوگوں کا مذاق کتنا اڑایا گیا, یہ بھی میں سننا چاہوں گا, کیونکہ شروع میں جو آپ ویڈیو بناتے تھے اور جس زمانے میں آپ لوگ وہ بڑے مذاق اڑاتے تھے. ابھی میں ایک دفعہ ناصر خان جان سے ملا نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس زمانے میں جب آپ لوگ آئے تو وہ بھی بڑی عجیب سی ویڈیوز بناتا تھا, تو اس کو لوگ پتہ نہیں پہاش اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ مارتے تھے. ابھی کچھ عرصے بعد میں اس سے ملا, میں نے کہا کیا سین ہے ناصر خان جان؟ اس نے کہا سہیل بھائی اب ہر گھر کے اندر بچے وہی کام کر رہے ہیں جو میں کرتا تھا, لیکن میرے لیے وہ فحش تھا, اب نہیں ہے. تو شروع میں جب آپ لوگ کام کرتے تو یہ جو آپ لوگ کا ہے نا کہ اس دن اس وقت یہ کام کرنا لوگوں نے مذاق بھی بڑا اڑایا. اصل میں یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کبھی ایسا کانٹینٹ بنایا نہیں ہے کہ مطلب جس سے ہمیں ایک ماس آڈینس کی ہمیں ہیٹ ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پشتون آڈینس ہے یہ ایموشنز ہے, یہ ایموشنز رکھتے ہیں بہت زیادہ, مطلب ایموشنل ہے. یہ آپ کو مطلب آپ سے پیار کرتے ہیں نا تو آپ سے دل سے پیار کرتے ہیں, آپ کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. اور اگر دشمنی کرتے ہیں, اور اگر آپ نا پسند آتے ہو نا تو پھر گھاس بھی نہیں ڈالتے. دشمنی بھی کرتے ہیں, مطلب اگر آپ لوگوں نے ایک کام میں غلط کیا ہوتا ہے نا تو پھر بھولتے نہیں ہے. جی, تو یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ مطلب اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. لوگوں نے باتیں تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے باتیں نہیں کی ہے, لوگوں نے بہت باتیں کی ہے, لوگوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم یہ کام چھوڑ دیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نا, اور آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ویڈیوز بناتے تھے میں نے بتایا کہ میں جو ہے نا ایک اسلامک فیملی سے جو ہے نا بلونگ کرتا تھا. ابو نے سارا ٹائم جو ہے نا بڑی عزت کمائی ہے. ابو نے بولا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کبھی پیسے کمانے یا نہیں کمانے, لیکن میری عزت پہ جو ہے نا کبھی نقصان نہیں پہنچانا, کیونکہ میں نے ساری زندگی جو ہے نا اسی میں دیا ہے. تو وہ چیز جو ہے نا دل میں تھی کہ کبھی ایسا کچھ کرنا نہیں ہے جس سے ابو کو جو ہے نا نقصان ہو, ابو مطلب لوگ باتیں کریں. تو لوگ جو ہے نا خاندان میں بھی ابو کو ویڈیوز بھیجتے تھے کہ یہ دیکھو تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے. شروع میں تو ابو بہت ہو گئے تھے, بتایا بھی ہے کہ یہ مت کرو, آپ ماشاء اللہ حافظ القرآن ہو, آپ تھوڑا سا جو ہے نا دین کو فالو کرو تو زیادہ بہتر ہے, یہ چیزیں مزہ بھی نہیں کرتی. پھر جب ابو کو پتہ چلا کہ یہ مطلب بنا رہا ہے, یہ ویڈیوز ہی بنا رہا ہے لیکن میسج دے رہے بیچ میں, تو ابو بھی آئیڈیاز دیتے تھے کہ اس ٹاپک کے اوپر بناؤ, آپ لوگوں کا دوسرا ڈرامہ کب آئے گا, یہ بولتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ کیا ہے لوگوں نے کوششیں کی ہے, لیکن ہمارا وہی تھا کہ ہم جب تک سیٹسفائی تھے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں, کچھ ایسے میسیج دے رہے ہیں. آپ نے بھی نقاش سے پوچھا کہ آپ لوگ جو اس طرح کوالٹی کے کانٹینٹ بناتے ہو, تو وہ کیا ہم نے ایسا پروڈکشن یوز کیا ہے نا, مطلب اپنے ویڈیو کے اندر, مطلب ہم نے ایسا کام کیا ہے. میں ابھی جب آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ ہم نے یہاں پہ کس لیول کا پروڈکشن یوز کیا اور کتنے دنوں میں جو ہے نا یہ ایک صرف 5 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے, ہم نے پورا پاکستانی ڈرامہ جو اس لیول کا ہوتا ہے نا, اس لیول کا کانٹینٹ بھی ہم نے بنایا, جس پہ ہم نے پراپر پروڈکشن کیا. ایک تو ہمارا اپنا پروڈکشن ہے, ایک جو کسی دوسرے پروڈکشن کو انوالو کیا ہے کہ ہم نے کوالٹی وائز جو ہے نا ایسی ویڈیو بنانی ہے جو کہ 5 منٹ کی ہوگی, لیکن بجٹ ہم نے رکھا تھا 5-6 لاکھ روپے بجٹ بھی رکھا ہے ایک 5 منٹ کی ویڈیو کے لیے. ابھی تک ہائیسٹ بجٹ کتنا لگایا آپ لوگوں نے ایک ویڈیو کے اوپر؟ آپ لوگ تو اپنی فیس چارج نہیں کرو گے اوبویسلی, لیکن پروڈکشن کے اوپر 2.5 ملین لگا تھا. ہاں سب سے ہائیسٹ ہمارا لگا تھا 25 لاکھ روپے. یہ کون سی ویڈیو لگا تھا؟ یہ ہمارا ایک سیریز تھا, یہ سیریز تھا, اور وہ کشمیر والی ویڈیو تھی نا. ہاں, ایک کشمیر والی ویڈیو, ایک ہمارا سیریز تھا جس پہ کیونکہ ہمارا کراچی ہم گئے تھے سارے, مطلب تو وہ ویڈیو 25 لاکھ روپے اس نے کمائے ہیں کہ آپ لوگوں نے؟ وہ اس میں اسپانسر انوالو تھا. اچھا ہاں, تو وہ تھا کہ میں نے یہ جو پروڈکشن کی بات کریں یہ مجھے بڑی اٹریکٹ کی آپ لوگوں کی جب میں دیکھ رہا تھا نا, کیونکہ میں خود پروڈکشن سے ہوں 12-15 سال سے. تو جب آپ لوگ کی وہ ایک 1 شاٹ کے اندر وہ ایک ویڈیو چلتی تھی نا, وہ کیمرہ, اور اس وقت میرے خیال سے یہ گیمبل نیا یوز میں آیا تھا, لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے. تو اس وقت مجھے بڑا اٹریکٹ ہوتا تھا کہ یار یہ لڑکے جو ہے یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ لوگوں کو سمجھانا کہ اس پہ پیسے بھی لگانے ہیں, جو عموماً ابھی نہیں ہوتا. ابھی تو موبائل کھول کے اسی ادھر ہی ایڈٹ ہو جاتی ہے اور ادھر لگ جاتی ہے. تو یہ جو پیسے لگانا ہے ویڈیو کے اوپر, یہ کتنا مشکل ڈیسیجن تھا آپس میں کہ نہیں اب اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے, اور یہ کس کا آئیڈیا تھا زیادہ؟ یہ عاصم کا.
زیادہ تر عاصم فوکس کرتا تھا اس پہ. اچھا جی تو یہ کنونس ہو گئے تھے پہلے کہ پیسے یہ لگانے ہیں؟ ہماری ٹیم ایسی ہے نا کہ مطلب ہم کبھی بھی ایک ٹیم جو ہے نا اتنے لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی جب تک وہ بھائیوں والا رشتہ نہ ہو, وہ ٹرسٹ نہ ہو. تو الحمدللہ میں نے جیسے ہی بتایا کہ ہم بچپن کے دوست ہیں, تو دل میں کبھی یہ آیا نہیں ہے کہ عبید کو کیوں مین رول مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا. جسٹ ان کیس میں آپ کو بول دوں کہ موسٹ آف دا اسکرپٹس میں نے لکھے ہیں, تو میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اوپر نہیں رکھا. میں وہ سین وائز ہی دیکھتا تھا کہ اگر یہ رول ہے تو یہ عبید اچھا کرے گا, تو اگر موئیز کو یہ دے دوں تو وہ اس پہ کبھی گلہ بھی نہیں کرے گا اور کبھی بولے گا بھی نہیں کیا رول دے رہا. جس طرح سپر مین ہے, اگر سپر مین میں بنتا تو لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں کہ کیا بنے ہو یار سپر مین, اگر یہ بنتا تو یہ تھوڑا سا سینس بن رہا ہے. تو ہم اسی طرح کرتے ہیں, ہم بالکل اتفاق کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اس چیز کے اوپر کبھی نہیں کیا. تو پروڈکشن کا بھی یہی تھا, ان سے جب میں نے ڈسکس کیا کہ ایک بندہ ہے پشاور میں جو مطلب اس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں اپنے طریقے سے تو وہ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے. تو وہ اس نے جب ہمارے ساتھ 2-3 ویڈیوز بنائی بھی, وہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہے ریحان, جو ابھی اس وقت یہاں پہ نہیں ہے. اچھا وہ پورے پروڈکشن دیکھتا ہے. جی اچھا مجھے تھوڑا سا یہ جب کوئی تھوڑا وائرل ہو جاتا ہے اور اس کی ویورشپ آ جاتی ہے تو وہ گروپ ٹوٹ جاتا ہے, مطلب وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی آپ لوگوں کا کانٹینٹ اتنا زیادہ نہیں آ رہا جو پہلے آتا تھا. تو ہم نے بھی کچھ باتیں سنی ہیں کہ یہ پتہ نہیں آپس میں ان کا کیا ہے. تو یہ مجھے تو آپس میں آج کل کیا صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اندر, تو آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہو کہ ہم کتنے. تو یہ جو اب ایک تو اس پہ بھی آپ مجھے تھوڑا سا بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ کانٹینٹ اتنا زیادہ کیوں نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آپس میں جو ٹرسٹ ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ابھی تک حساب کتاب بھی کرتے ہوں گے کتنے پیسے آئے, کہاں کون گیا, کس نے کس کے ساتھ ڈیل کی, کس نے اس کا دوست ہے, کس کی کتنی پرسنل ویورشپ ہے. تو یہ آپ کا اپنا ذاتی الگ ہوگا, یہ کمبائن ہوگا, تو ایک بڑا وہ ایک کیواس ہوتا ہے نا سم ٹائمز. اوپر سے کچھ میرے طرح ماہر دوست پہ آ جائیں گے کہ امید دیکھو یہ عاصم نے تو یہ کر لیا, تم نے کیوں یہ. تو یہ جو آپ لوگوں کا آپس میں یہ ٹرسٹ ہے, یہ کیسے بلڈ رکھتے ہیں آپ, یہ ابھی تک رکھا ہوا ہے؟ یار اصل میں بات یہ کہ ہمارا ایک عرصہ ہو گیا ہے ہماری دوستی کو. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہماری دوستی صرف ویڈیو سے ہی بنی تھی, اس سے پہلے بھی ہماری دوستی تھی. دوسری بات یہ کہ ہم ایک کام یہ ہے کہ مطلب کوئی مطلب آ کے بات بھی کرتا ہے تو یقین نہیں کرتے, اگنور کرتے ہیں. مطلب مجھے اگر کسی نے آ کے عاصم کے خلاف بات کی یا نقاش کے خلاف بات کی, عبید کو یا اس کو کسی نے میرے خلاف بات کی, ہم میں ایک چیز اور بھی کامن ہے. ہمیں اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو میں عبید کو کہوں گا یہ بات ہوئی ہے, میں اسے پوچھتا ہوں. اگر اس میں مجھے کچھ غلطی نظر آتی ہے میں عاصم کو کہتا ہوں عاصم یہ بات ہے. مطلب ہم ڈائلاگس کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم دل میں رکھتے ہیں چیزیں اور کہ مطلب عاصم یہ کر رہا ہے یا وہ چیز کر رہا ہے. اچھا, ہم نے جب ریسٹورینٹ کھول رہے تھے نا, پہلے یہ تھا کہ اس کا گاڑیوں کا بزنس ہے نا, تو ہمیں یہ تھا کہ شو روم ہے, تو ہم نے یہ تھا کہ اس کا تو آلریڈی ہے, تو یہ ابھی ریسٹورینٹ میں انوالو نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو ہم تینوں نے مل کے ڈسکس کیا کہ یار ایک ریسٹورینٹ بناتے. اس کو پتہ چلا, اس نے کہا نہیں یار اگر جانا ہے تو ساتھ ہی جائیں گے. یہ بھی آیا, پھر وہ دوسرا ریحان وہ بھی آیا. ہم پانچوں نے نا ریسٹورینٹ کھولا. تو شروع میں جو ہے نا مطلب تقریباً ہمارے 5 کروڑ روپے ہم نے ریسٹورینٹ میں لگائے تھے پانچوں نے مل کے. تو اب جب نا یہ ریسٹورینٹ بن گیا اور ریسٹورینٹ ختم بھی ہو گیا. صحیح ہے. اچھا ریسٹورینٹ ختم. اب جب سب پانچوں بیٹھے ہیں نا, اب جس دن ہم ریسٹورینٹ کو تالا لگا رہے تھے وہ بس بیٹھے ہوئے تھے نا, اب بس ایک دوسرے کو تو ایسے ہی بیٹھے ہے کہ اب تو اب وہ سب ہنس رہے ہیں. 5 کروڑ روپے ہم نے نقصان کیا نا, ایک بھی بندہ یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کہاں غائب ہو, یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس میں الگ ہو گیا ہوں, اب یہ لوگ جو ہے نا الگ ہو گئے ہیں. تو نہیں, ہم نے بالکل, کیونکہ کچھ چیزیں ہماری پینڈنگ تھی, جس طرح ریسٹورینٹ تھا, باقی چیزیں تھی, وہ جو ہے نا تو وہ تو ہم نے وائنڈ اپ کر دیا. انشاءاللہ اس بار جب آئیں گے نا تو ایک نئے آپ کو ہمارا کانٹینٹ ملے گا, اور شاید انشاءاللہ اور پروفیشنلزم لائیں گے. اور اس چیز کو جو ہے نا میں کبھی بھی لوگ مجھے یہ بھی بولتے ہیں نا کہ شاید تم جو ہے نا تم نے اپنے لیے راستہ نکال دیا ہے اور یہ جو ہے نا دوستی وغیرہ ختم, ابھی آپ کا اپنا کانٹینٹ ہے. اب یہ لوگ جو ہے نا, میں نے مطلب یہ ان کے سامنے نہیں بول رہا ہوں, اور وائنز جو ہے نا یہ لوگ تو ہم تو ایک ہی ہے نا, لیکن اور وائنز جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے ایک بچہ تھا جس کو جو ہے نا ہم نے بڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اس کا کبھی بھی, میں اس کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتا کہ میں اگر اور وائنز سے بڑا بھی ہو گیا نا, میں کبھی زندگی میں اور وائنز سے بڑا نہیں ہو سکتا. خدا کرے میرے 10 ملین فالوورز ہو جائے, میرے لیے میری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے نا وہ اور وائنز ہے, کیونکہ اس پہ ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہے. یقین مانے 8-9 سال تک ہم نے اور وائن سے 1 روپے نہیں کمایا.
8-9 سال تک ہم صرف اپنے جیب سے لگاتے تھے کیونکہ ہمیں شوق تھا. پہلا اسپانسر جب ہم نے لیا تھا 7,000 کا تو ہم سب کو یقین نہیں آ رہا تھا, ہم مطلب خوشی سے سجدے کر رہے تھے کہ اس سے ہم پیسہ بھی کما سکتے ہیں. اچھا, اور 7,000 مونیٹائزیشن تو تھا ہی نہیں نا, وہ تو یوٹیوب بین تھا, فیس بک پہ مونیٹائزیشن تھی نہیں, تو ہم بس ویڈیو بنا رہے. اسپانسر کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. ایک اسپانسر آیا تھا, اس کے ساتھ ہم نے 7,000 روپے کیا. پہلا اسپانسر کیا تھا یار ایک گیمنگ کا تھا, کوئی ایپ تھا, اس کی پروموشن تھی. پھر اس کے بعد یو ڈکشنری کے ساتھ ہم نے کیا 10-10 15,000 روپے. ہم اس کام کو انجوائے کرتے ہیں, مطلب مذاق ہوتا ہے, اس کا سین ہے, اس کے سین میں کٹ اور ہنسی اور مذاق, مطلب یہ ہمارے لیے, ہم تو اس سے پیسے کما رہے ہیں لیکن ہمارے لیے ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ ان لوگ کے لیے انجوائمنٹ ہوتی ہے, لیکن میری پٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ ویڈیو بننی ہوتی ہے نا. یہ سیریس رہتا ہے, کر رہے ہوتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ لوگ اچھا. ایک جب ویڈیو ہم شوٹ کرتے ہیں کسی گاؤں میں یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آؤٹ ڈور شوٹ ہونا, تو وہاں پہ بہت پرابلم ہوتی ہے. وہاں پہ ایک جگہ پہ تھا, ہم گاؤں میں ویڈیو بنا رہے تھے, تو اتنے زیادہ لوگ تھے نا کہ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو گئے تھے, دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا بنا رہے, ڈرامے والے آئے بہت رنگیلا والی. تو میں تو بالکل انجوائے نہیں کرتا, یہ لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. پھر بعد میں جو ہے نا ہم نے تھوڑے سی چیزیں ڈیوائڈ کر دیے تھے. شروع میں میرے اوپر بہت پریشر ہوتا تھا, پھر جو ہے نا ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنا انپٹ ڈالتا تھا. جس طرح موئز ہے, اب کوئی چیز چاہیے تو اس کو میں بتا دوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ارینج کرنی ہے, تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ارینج کر کے لے آتا تھا. اس طرح عبید ہے, اس کو میں بول دوں کہ یار یہ لوکیشن ہے, اس پہ جو ہے نا یہ بات کرنی ہے, تو وہ یہ کر لیتا تھا. اس طرح میں اور نقاش ساتھ ہوتے تھے. یہ جو سپر مین کے بنا رہے تھے, دوسرا ورڈ میں نہیں لے سکتا آپ وہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ بہت ہی زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ابھی بھی مجھے یاد ہے نا, وہ کاسٹیوم گرمی آتی نا, کاسٹیوم جس طرح میں نے پہنا تھا نا, وہ ویڈیو جس طرح ختم ہو گئی, میں گھر چلا گیا, تو میں نے جس طرح وہ اتار دیا, تو میں نے عاصم کو سنیپ سینڈ کر دی, تو کاسٹیوم بالکل وہ جیسی اسکیچ نہیں بنے ہوتا اسی طرح میرے باڈی پہ وہ بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, تو بہت مشکل تھا میرے لیے. اچھا اس دن جو ہے نا میں نے اس کو غصے میں دیکھا ہے نا, پہلی بار جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے نا, تو اس نے تو ایک وہ کاسٹیوم پہنا ہوا تھا, اور بہت شدید گرمی تھی. تو جو ہے نا ہمارا ایک دوست ہے شاہ رخ خان, اس کو ہم بولتے ہیں ڈون, صحیح ہے, فیضان نام ہے اس کا. تو وہ جو ہے نا حرکتیں کر رہا تھا, کبھی بیٹ اٹھا کے کرکٹ کھیل رہا تھا. تو یہ جو نا اس ٹائم بہت غصہ تھا, اس نے برداشت کیا تو اس کے ہاتھ میں کیلا تھا نا اس نے کیلا پھینکا ہے نا, اور وہ جو ہے نا لگا ہے زمین پہ لگا ہے نا, اس کو بول رہا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, وہ لفظ میں نہیں بول سکتا, کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہو, تم نان سیریس حرکتیں کر رہے ہو, یہ وہ نا وہ چیز ہو گیا نا. تو یہ مجھے گاڑی میں اس نے بولا نا کہ یار میں نے یہ چیز کی نا, اور پھر میں گیا ہوں, میں نے کہا یار وہ بہت خفا تھا نا نقاش. کہتے اچھا کیا بول رہا تھا؟ میں نے کہا اس نے بولا کہ یار وہ کیلا جو ہے نا میں نے پھینکا ہے, کاش اس کے سر پہ لگتا زمین تو اس طرح کے مطلب بڑے سارے ایونٹس ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بی ٹی ایس کا بھی ولاگ بنا دیا؟ ہاں, بی ٹی ایس جو آپ نے اگر کسی نے دیکھنے بھی ہے نا, تو محمد ریحان کے اوپر پورا وہ ہمارا جو لوگ جو کڑے ہوتے ہیں, اور جو بی ٹی ایس جتنے بھی بیہائنڈ دا سین ہے نا, وہ اس کے چینل پہ ہے محمد ریحان, وہ آپ کو وہاں پہ اروائنس کے ساری بی ٹی ایس مل جائیں. ایموشنل کانٹینٹ بنانا جو ہے نا بہت ایزی ہے. مطلب میرے خیال سے جب ہم بھی کبھی بیٹھتے ہیں نا, ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوتا نا, تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار چلو یار ایک سیریس ویڈیو بناتے, ویوز آئیں گے, صحیح ہے, جو کہ فیکٹ ہے. مطلب ہم کوئی ایسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائے, سب سے ایزی ہے. مطلب آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر بنا سکتے ہو, ایکسیڈنٹ کے اوپر بنا لو, دو دوستوں کے اوپر بنا دو, کسی بھی ٹاپک کو اٹھا لو, آپ جو ہے نا بہت ایزیلی جو ہے نا بڑا اچھا ایموشنل ویڈیو بنا سکتے ہو. سب سے مشکل کام دنیا میں ہے وہ لوگوں کو ہنسانا. سیریس ٹاپک کے اوپر ہمارے بہت ایسی ویڈیوز ہے جو کہ ملین ویوز آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ اس پہ ہم ایک تو سٹوری بھی ہم ایسی مطلب لاتے ہیں بیچ میں نا, جس پہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی میسج ہو, صحیح ہے. اور ایموشنل ویڈیو میں آپ میسج بہت اور واضح کر سکتے ہو, مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے میں جو ہے نا آپ کو ایزی ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2 بھائی ہیں, اس کا آپس میں اختلافات ہیں, تو پھر آپس میں کیسے ملتے ہیں, تو وہ جو ہے نا بڑا ایزی ہے. اور اس پہ آپ بیک گراؤنڈ میوزک لگا دو, اور بس لوگ ویسے بھی وہ اگر ہگ بھی کریں گے, سلو موشن لگاؤ اور ہگ کیا اور بیک گراؤنڈ میوزک ہے, تو وہ ایک کنیکشن ہوتی ہے. تو ایزی ہے میرے لیے, اسپیشلی ایموشنل ویڈیو پہ کام کرنا بہت ایزی ہے, اس سے کہ آپ ایک فنی کنٹینٹ بناؤ. اچھا, ہمارا جو ہے نا ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ میں, ہم تقریباً جب ہم ویڈیوز پہ بڑے ایکٹیو تھے, بھی دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ, تو ہم جو ہے نا 15-20 آئیڈیاز جو ہے نا ہم وہ اس واٹس ایپ گروپ میں بیچ دیتے ہیں.
مطلب یہ کچھ بول دیا کہ یار یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, اس کے اوپر بنائیں گے, بڑا اچھا بن سکتا ہے, اس نے بول دیا, اس نے بول دیا, اس نے, میں نے, بار بار 15-20 آئیڈیاز اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بیچ میں پھر ہم جو ہے نا بیٹھتے ہیں کہ یار اب کس ٹاپک کے اوپر کون سا جو ہے نا لگتا ہے کہ ہماری پچھلی ویڈیو سے ڈفرینٹ ہوگا اور جس پہ جو ہے نا ایک ویوز بھی آئیں گے, لوگ بھی انٹرٹین ہوں گے. تو ہم اس طرح کبھی بھی نہیں بنے جو یہ ویوز لینا جو ہے نا, یہ 100 ملین 150 ملین ویوز لینا, جو وہ چیز پھینک دیا اور چوری کر دی اس کے سامنے ہی, جس کا سینس ہی نہ ہو, لاجک ہی نہیں ہوتا, لاجک ہی نہیں ہو نا, کہ مطلب آپ ایک بندے کے سامنے سے ایک چیز اٹھا رہے ہیں, وہ ویڈیوز میں نے میرے سامنے بھی آ جاتے ہیں, 115 ملین ویوز ہوتے ہیں, پائپ لگا ہوتا ہے دانتوں کے اندر سے, وہ ڈال دیا, وہ گند ہے, وہ جو ہے نا اس پہ آتی ہے, اسی پہ آتے ہیں. لیکن ادھر ٹرسٹ نہیں ہوتا نا ان پہ. ہاں, مطلب اس طرح کی جو آڈینس ہوتی ہے وہ اپنے کریٹر پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. مطلب وہ اگر آپ کچھ کرنے کا بولتا ہے یا کچھ چیز مطلب کہتا ہے کہ یہ کرو, یا مطلب آپ یہ امپیکٹ نہیں ہوتا آپ کا. پہلے ہمارے وقت میں سے میرا مراد ہے جب ہم یوٹیوب کا جو برڈن تھا نا وہ جب ہمارے اوپر تھا, تو وہ چند لوگ تھے, صحیح, چند کنٹینٹ کریٹر تھے, جس کا ہمیں پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ اس دن کنٹینٹ اس کا آئے گا, اور ہم ویٹ بھی کرتے تھے کہ یار یہ اپلوڈ کرے گا, یہ ہم سے اچھی ویڈیو تو نہیں بنا رہا. ایک مطلب ایک ہیلدی کمپٹیشن ہمارے بیچ میں ہوتا تھا کہ اگر یہ جو ہے نا یہ بنا رہا ہے تو اس سے اچھی ہم بنائیں گے. کسی زمانے میں نے بھی آپ لوگوں کی ویڈیو کا انتظار کیا. ہاں, تو یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کنٹینٹ ہی اسی طرح تھا, کچھ بھی اس طرح نہیں تھا کہ یار نہ تو یہ ٹک ٹاک تھا, صحیح ہے, ٹک ٹاک پلیٹ فارم غلط نہیں ہے, لوگوں نے بہت غلط یوز کیا ہے, صحیح ہے. ٹک ٹاک جو ہے نا, لوگ کس چیزوں کے لیے آپ لائیو آ جاؤ, اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یار آپ لائیو آ جاؤ آپ کو تو بہت گفٹنگ ہوگی. میں نے کہا یار ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ آپ لائیو جو ہے نا سب لوگوں کے سامنے پنشمنٹ کرو یا کسی کو گالی دو. پیسہ تو ہم کما لیں گے, عزت تو نہیں کمائیں گے نا. تو ہمارا مین مقصد ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ عزت کمانا ہے, پیسہ آئے گا, اگر پیسے نے آنا ہوا تو پیسہ آئے گا, ہم نے کمایا بھی الحمدللہ, کما بھی رہے ہیں. تو عزت کے اوپر جو ہے نا ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. کچھ وقت پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بندے نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ بلاگ کر رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے, صحیح ہے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک امپیکٹ پڑ رہا ہے نا اس معاشرے پہ. میں ابھی ایک چھوٹا سا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بچوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے. مطلب ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں نا, اگر ہم وہ میری ویڈیوز بھی دیکھیں گے نا, تو اگر میں ویڈیوز میں کچھ بھی اس طرح کرتا ہوں تو وہ ڈائریکٹ دل پہ لیتے ہیں. اب میرا چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا ہے, تو وہ جو ہے نا ایک دفعہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, میری ویڈیو دیکھ رہا تھا, رو رہا ہے. اب میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے عبید نے آپ کو مارا ہے, عبید نے آپ کو مارا ہے. اب وہ تو چھوٹا ہے, وہ جتنا سمجھ سکتا ہے اس نے سمجھا ہے نا, اس کو تو نہیں پتا کہ یہ فیک مار رہا ہے یا ویڈیو کے لیے مار رہا ہے. پھر میں نے اس کو سمجھایا, پھر اس کے لیے ایک میسیج بھی بھیجا تھا, عبید میرے بابا کو آئندہ مارا نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. وہ اتنے آگے چلے گئے نا, وہ مطلب شروع مذاق میں ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بنائی, دوستوں سے بیوی سے بچے سے, پھر وہ جاتے میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, خدا نخواستہ وہ چیز میرے اوپر نہ آ جائے, لیکن میں وہ کر رہا ہوں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے, لوگ اس حد تک چلے گئے کہ یار یہ سب تو دکھا دیا, باؤ جنازہ دکھا دیا. حاسم بھائی نے جیسے ایکسپلین کر دیا کہ مطلب چیزیں ہمارے ٹائم میں جو جس ٹائم ہم مطلب کانٹینٹ کریشن میں آئے تھے تو اس طرح چیزیں کیسے ہوتی تھیں. ہماری ویڈیوز جو تھی ہفتے بعد آتی تھی, مطلب ہمیں ٹائم لگتا تھا, ایک پروسیس ہوتا تھا, کانٹینٹ بنانے میں ٹائم لگتا تھا. ابھی تو روزانہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو بس صبح سے ہی کانٹینٹ شروع ہو جاتا ہے. اور کیا کانٹینٹ ہے, میری زندگی ہے, میں وہ دکھا رہا ہوں اور لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. مطلب فیم کے لیے وہ بہت مطلب حد تک جا رہے ہیں, مطلب نیچے حد تک جا رہے ہیں ایک فیم حاصل کرنے کے لیے. مطلب آپ فیم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے مطلب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ ایک مرتبہ نقاش بھائی کو میں نے کال کیا, میں نے کہا یار یہ نادرا میں کسی کو جانتے ہو آپ, کوئی لنک ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں یار ہمارا تو کنٹینٹ آتا ہے تو آپ چلے جاؤ ویسے ہی آفس میں ادھر ادھر دیکھو اور کوئی نہ کوئی اٹھ کے آ جائے گا. تو وہی ہوا ہے کہ کسی نہ کسی نے پکڑ لیا ہے کہ یار تم ادھر کیا کرو, کیا کام ہے یار. تو
تو وہی مطلب اس وقت آپ کو سیٹسفیکشن ملتی کہ ہاں ہم صحیح کام کر رہے ہیں. جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ میں جب ایڈمیشن کر رہا تھا تو جیسی ٹیچر وہ اٹھی مجھے دیکھ لیا نا تو اس نے مجھے کہا کہ میں فیملی کے سامنے آپ لوگوں کی ویڈیوز لگاتی ہوں نا. ٹیچر اس کو یاد ہے 2 بار بتا دیا. ہاں تو یہ میرے لیے اس وقت بہت بڑی بات تھی. مطلب میں اس وقت اور میں جیسی آ گیا نا تو میں نے عاصم کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی کہ یار یہ بات جو تھی نا ایڈمیشن کر رہا تھا تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں نا یہ صحیح ہے. بس ابھی یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے پراؤڈلی. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو سوشل ڈائنامکس چینج ہوتی ہے سوشل میڈیا سے, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اگر ہم اس کو ایسے لیں کہ پہلے بڑے خان ملک ہوتے تھے, ان کا ایک علاقے کے اوپر انفلوئنس ہوتا تھا, کوئی سیاسی لوگ ہوتے تھے بڑا انفلوئنس ہوتا تھا, یا کوئی گاؤں کا بڑا ہوتا تھا انفلوئنس ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے تو وہ بہت بڑا فرق ہے. مطلب اب لوگ گاؤں کے بڑے کے پاس نہیں جاتے کسی کام کے لیے, وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کے پاس آتے ہیں, چاہے کوئی چیز بکوانی ہے, کوئی بزنس ہے, یا کسی چیز کے اوپر بات کرنی ہے. مطلب میں نے ابھی آپ لوگوں کا بہت سارا کانٹینٹ دیکھا جو آپ لوگوں نے پولیو کے اوپر بنایا ہے, جو آپ لوگوں نے موٹر پولیس کے ساتھ بنایا ہے, باقی پولیس کے ساتھ بنایا ہے, بہت سارے کانٹینٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو کیسی لگتی ہے کہ جو انسان کی وہ اسٹیٹس کا پیرامیٹر ہی چینج کر دیا سوشل میڈیا نے, اور یہ آپ لوگوں کا جب روزانہ کی بنیاد پہ سامنا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, یا مطلب کمشنر صاحب آ رہے ہیں, اس سے زیادہ فالوئنگ تو یا اس سے زیادہ اثر تو آپ لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو, کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے 2 پوائنٹ ریز کی نا, کچھ چیز بکوانی ہو مطلب ایڈورٹائزمنٹ یا مارکیٹنگ, تو وہ تو جہاں براڈر آڈینس ہوگی ادھر ہی جائیں گے لوگ. لیکن مطلب کوئی مسئلہ مسائل ہو اس کے لیے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے پاس کوئی جا رہا ہو, سوشل کاز ہو, کوئی سوشل مسئلہ ہو تو اس کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے پاس جا رہا ہو. نہیں, یہ جو ابھی آپ لوگوں نے پولیو کا کام کیا تو یہ آپ کے پاس آیا ہوگا نا, کچھ کانٹینٹ آپ لوگوں نے کیا تو یہ آپ کے پاس ہی آیا نا سوشل کاز کے لیے, یہ کسی اور سیاسی بڑے کے پاس نہیں ان کا میسج ریکارڈ کیا کہ جی خطرے میں. اصل میں نے آپ کو کہا نا آڈینس ریچ کی بات ہے. مطلب ایک اگر آپ کسی گاؤں کے بڑے کی بات کر رہے ہیں یا کسی ڈی سی کی بات کر رہے ہیں تو ان کی اتنی ریچ نہیں ہے. تو مطلب اگر براڈر یا وائڈ آڈینس پہ پہنچانا ہے, یہی وہ ریچ ہے جو آپ کا اسٹیٹس تبدیل کرتی ہیں. مطلب ایک سوسائٹی کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کا اتنا رول نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ہے, جو کسی زمانے کے اندر فرعون بنا پڑتے تھے نا. کسی گاؤں کا خان بڑا ایک نواب ہوتا تھا. یہاں پہ تو طبقاتی نظام نے بہت نقصان ہمیں دیا نا, کوئی خان ملک نے تباہی مچائی بہت جگہ پہ, اور بہت جگہ پہ بڑی اچھی مثالیں بھی ہیں. لیکن آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہے ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ, چاہے جو بھی جس کام سے ہو, چاہے کوئی ارب پتی بھی ہو, اس سے آپ لوگوں کا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر. ہاؤ ڈو یو فیل دس, یہ کیسے لگتا ہے یہ چیز؟ اگر آپ کا ایک پازیٹیو امیج بنا ہوا ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ مطلب آپ کو کوئی اچھے کاز کے لیے آپ کو اپروچ کر رہا ہے کوئی. نہیں, اپروچ کی بات نہیں ہوتی, اسٹیٹس ہوتا ہے نا, آپ کہیں سے جا رہے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اچھا فیل ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال سے اب جو بڑے بڑے نام تھے جو سوشل میڈیا پہ مذاق اڑاتے تھے آپ لوگوں کا یا اس کا, اب وہ آگے اپنا ریل بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی ٹک ٹاک کے اوپر کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہوں گی آپ کی ارد گرد جو لوگ آپ کو نان سیریس لیتے ہیں. بڑے بڑے سیریس لوگ اس چیز پر آ گئے. یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, سارے ایکٹرز یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, سارے کرکٹرز یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. ٹی وی کا ٹرینڈ ہی ختم ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. ٹی وی تو میرے خیال سے اب بہت آلموسٹ ختم ہو گیا. ہر ایک بندہ آ رہا ہے یوٹیوب پہ, کیونکہ یہاں پہ صرف نمبرز کا گیم ہے. آپ کے نمبرز اچھے, بڑے برانڈز آپ کے پاس ہیں, پولیٹیشین آپ کے پاس ہیں, گورنمنٹ آپ کے پاس آئیں گے. تو یہی ہے, سوشل سٹینڈرڈ چینج ہو گیا نا, بالکل چینج. اب پنجاب کی جو پروموشنز یہ کر رہے تھے تو بڑے بڑے انفلوئنسر کے ساتھ کر رہے تھے. نہیں کسی وہ تو بہت منہ پہ بھی پڑا تھا الٹا پنجاب گورنمنٹ کے, وہ بھی ایک بڑی امیچور سی اپروچ تھی کہ آپ لوگوں نے کیری کیسے کرنا ہے اور کس کو کیری کرنا ہے. آج کل آپ خیبر پختونخوا میں کسی ایک شخص کے خلاف کانٹینٹ ذرا بنا کے دکھائے نا, آپ کا ویورشپ واپس نہ چلا گیا, تو وہ یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب بزنس بھی اس پہ آ گیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا, ہر ایک اسٹور, ساری چیزیں. آپ ایک چیز کی لنک پروموٹ کرتے ہیں تو 1 کلک میں آپ کے سامنے سارا اسٹور کھل جاتا ہے. تو اس میں بزنس کے لحاظ سے بھی کافی
لیکن یہ جو لوگوں کے اندر یہ تفریق تھا یا جو اسٹیٹس کا مسئلہ تھا، یہ سوشل میڈیا نے اس پوری پروسیس کو ری ڈیفائن کر دیا. اب لوگوں کا جو اسٹیٹس ہے وہ سوشل میڈیا سے دکھتا ہے. یہ ایک ڈفرنٹ مطلب آپ نے اگر آج کل ہمارے کوئی فوتگی ہو جائے تو سوشل میڈیا سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. پھر اس بندے کی سوشل اسٹیٹس کا بھی پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کہ مطلب عاصم صاحب کتنے پیسے والے ہیں تو میں اس کا پروفائل دیکھوں گا، اس کا اسٹیٹس دیکھوں گا تو میں اس کا پروفائل کھولوں گا. پھر کوئی تو یہ پورا سوشل میڈیا اب ڈومینیٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے ہر سیکٹر کے اوپر. ایسے ہی ہے. اور میرے خیال سے بہت وہ ابھی بھی ہے، لیکن کچھ نزدیک وقت میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہی رول کریں گے اس ملک کے اندر. اور ہم نے ایک یہ بھی دیکھا کہ یوکرائن کا جو صدر تھا وہی واز اے کامیڈین. ٹھیک ہے، تو کہانیاں بدل رہی ہیں. شاید کل کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوں اور وہ زیادہ ووٹ لے. اور میرے خیال سے انڈیا کے ساتھ کچھ ممالک کے اندر اس ایگزامپلس بھی ہے. آخری چیز یہ جو ایک خاص قسم کا کانٹینٹ بنانے لگتے ہیں خاص پارٹی کا یا ایک خاص طبقے کا، مذہب کا یا کسی اور کا، اور پھر آپ کو اسی میں کانٹینٹ بنانا پڑ جاتا ہے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو. اور یہ سوشل میڈیا آپ کو ٹریپ کر لیتی ہے. تو آپ کی جو اپنی ذاتی اپنا جو انسان ہوتا ہے وہ پروگرامڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو یہ چیز پتہ نہیں لگتی. یہ چیز آپ کو کیسی لگتی ہے کہ مطلب ایک خاص کانٹینٹ میں گھس جاتے ہیں پھر اسی میں لگ رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں. یہ مطلب ایک طریقے سے خطرناک بھی ہے، بہت خطرناک ہے. مطلب خطرناک اس سینس میں بولوں گا، جسٹ ان کیس میں آپ کو بول دوں، میں نے کچھ وقت پہلے جو ہے نا ولاگنگ شروع کی. صحیح ہے، تو ولاگنگ کرتے کرتے مجھے جو ہے نا میں نے بھی اسٹاپ کی ہوئی ہے کسی ریزن سے. یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میں نہیں ہوں، میرا کنٹینٹ یہ نہیں ہے کہ میں مطلب ابھی بنا رہا ہوں، بلاگ بنا رہا ہوں، آج میں نے یہ لے لیا، آج میں نے وہ لے لیا. مجھے سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی. ابھی تک میں بناتا تو مجھے مطلب آئی ایم 100% شیور کہ میں پاکستان کے بڑے یوٹیوبرز میں آتا. لوگ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں نا، میں چھوٹے چھوٹے کلپس بناتا ہوں اور اس پہ جو ہے نا 100 ملین پلس ویوز، 150 ملین پلس ویوز ایک ریل کے اوپر. صحیح ہے، 30 ملین پلس. میرے نارمل ویوز جو ہے نا 5 ملین 6 ملین، یہ میرے نارمل ویوز ہیں. تو لوگ مجھے اتنے میسیجز کرتے ہیں، حالانکہ میں نے جتنے پچھلے ولاگز بنائے نا وہ سارے 5 لاکھ 6 لاکھ پہ چلے گئے. اسی سے ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے. آج تک 2 لاکھ 3 لاکھ میں نہیں بنا رہا یوٹیوب پہ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یوٹیوب پہ آؤں گا نا تو مجھے ود ان 1-2 منتھس کے اندر جو ہے نا ملین فالوور سبسکرائبرز اور یہ میں لوں گا. میں تب آؤں گا یوٹیوب پہ جب مجھے لگے گا کہ میں کیسا کانٹینٹ بنا سکتا ہوں. میں جو بنا رہا ہوں وہ تو میرے مطلب اس میں اگر میں اس میں گھس گیا نا تو میں وہی دکھاؤں گا جو اور دکھا رہے ہیں. صحیح ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز شروع کر دی نا اور آپ کو ویوز آ گئے، پیسہ آ گیا نا، تو آپ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں. یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. آپ اس میں اور ڈیپ جاؤ گے. پھر آپ نے آج یہ دکھا دیا، کل کو آپ پھر اور دکھاؤ گے کہ یار اس پہ تو ویوز نہیں آئے، یہ دکھاتا ہوں اس پہ ویوز آئیں گے. پھر وہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ جو آپ نے کمائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اب مطلب ایک یوٹیوبر اس طرح ہے جو پہلے اور قسم کا کانٹینٹ بناتا تھا، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے، بڑا سر پہ چڑھا دیا. اب دوسرا اس میں جب گھس گیا نا تو اب اسی میں وہ جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے. اور یہ منی ٹریپ ہے بیسکلی کہ جو پیسے کمانے کا مونیٹائزیشن ہے وہ آ رہا ہے. مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ کتنے پیسے کمائے، میں نے کہا میں نہیں کماتے. کرتے کیوں؟ بھائی میں نہیں کما رہا، مطلب لیکن میں کہیں اور سے کما رہا ہوں. میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میرا ایک اپنی ایک رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں، اپنا ایک کام ہے. شاید کسی دن میں کماؤں لیکن کم از کم اپنی اصولوں کے اوپر. وہ اصول نہیں جو سوشل میڈیا آپ کے لیے طے کرے. یہ جو آج کل پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جو لوگ اب حدیں کراس کر چکے ہیں اپنے گھر کی حد تک، اور جو بھی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس کے گھر کے ماحول کے اوپر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال سے ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنی پرسنل لائف کس حد تک آپ نے دکھانی ہے. پرائیویسی پہ بہت بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ کس حد تک اپنے آپ کو پرائیویٹ رکھنا ہے. کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی بزنس مین ہے اور وہ صبح شام اپنی وہ بزنس ایکٹیویٹی دکھائے تو پشاور جیسے شہر میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ یا آپ کی کوئی بھی چیز کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو، اگر آپ کوئی برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈیٹ آف برتھ پتہ چل جاتا ہے. آپ کوئی اور تصویر لگاتے ہیں، باہر جا رہے پاسپورٹ کی ایک تصویر نکل آئی، اس میں آپ کا ڈیٹیل نکل آتے ہیں. تو ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی تمام کانٹینٹ کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی جو معاشرے کو پتہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں، وہ پتہ لگ جاتی ہے تو آپ کے لیے وہ مس یوز بھی.
تو یہ ایک خطرناک بور میں آپ روزانہ پس رہے ہیں. لیکن اگر اس میں آپ لوگ جیسے کریٹر ہوں جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے, سوشل کاز کو آگے رکھتے ہوئے, کانٹینٹ کی میچیورٹی کو رکھتے ہوئے منی ٹریپ میں نہ پھنسیں اور ایک اسٹینڈرڈائزیشن کانٹینٹ کو فالو کریں, تو لوگوں کو ایک اچھی مثال بھی ملے گی اور لوگوں کو ایک مشورہ بھی ہوگا کہ بھائی یہ لوگ ایسا کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہی, اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ نا کہ اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ برقعے میں 3 خواتین کھڑی ہے, لڑکا کہہ رہی ہے یہ میری اماں ہے, یہ میری بہنیں ہیں, یہ میری بیگم ہے. تو دیٹ واز ریئلی شاکنگ فار می کہ مطلب آپ چلو یہ تو اوپر سے اکنامک کرائسس ہے اس ملک کے اندر. تھینک یو سو مچ. مجھے میرے خیال سے آپ لوگوں کا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوگا جتنا میں نے آپ کے ساتھ جس طرح کا کانٹینٹ ڈسکس کیا, اور اتنا سیریس ہو کے. اور یہ کیسا لگا آپ کو کہ اچھا, میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ لوگ میری تعریف کریں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کنورسیشن کریں نا تو عاصم کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ میری ویورشپ کے پیچھے آیا سہیل. صحیح بات, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لگ رہا ہوتا ہے میرے آڈینس بھی ہیں وہ بھی اتنی میچور نہیں ہے, یا جو اتنی بھی آڈینس ہے آپ لوگوں کی ہے, وہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ٹاکنگ سینس. وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ ویورشپ کے چکر میں عاصم کی پرسنل لائف کی, ابھی میں اس کی بیٹی کا تک ذکر نہیں کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ شی از دا کیوٹسٹ پرسن اور بڑی پاپولر ہے, صرف اس لیے کہ میں ویورشپ کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں, میں آپ لوگوں سے سیکھنے آیا ہوں. میں نے کچھ سیکھا آپ لوگوں سے, اور جو لسنر ہے وہ بھی کچھ سیکھ سکیں کچھ مورالٹی کے اوپر, کچھ چیزوں کے اوپر, کانٹینٹ کریشن کے اوپر, کہ یہ سفر لمبا ہو سکتا ہے کانٹینٹ کریشن کا, لیکن یہ آپ کو جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو دے گا, چاہے عزت ہو چاہے پیسے ہو, لیکن یہ دونوں کا ملاپ بڑا ضروری ہے جو کہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ عاصم فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ, بھول گیا میں نام, نقاش صاحب, دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ عبید صاحب, تھینک یو سو مچ معز بھائی, اور اللہ کرے کہ اور وائنس اس طرح کا کانٹینٹ بناتا رہے. اور اگر ہمارا یہ ایپیسوڈ اچھا گیا اور آپ لوگوں کو اچھا رسپانس آیا, مطلب اچھے لوگوں سے, ناٹ ویورشپ کی میں گارنٹی نہیں لیتا, تو ایک اور سیشن کریں گے کچھ مہینوں بعد ضرور. تھینک یو سو مچ. اس دفعہ آپ لوگ آئیں گے, میں نہیں آؤں گا, ابھی تو میں آپ لوگ سے کھانا کھاؤں گا, وہ ایک چیز ہے, بٹ ہم آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.